اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ آل عمران کا ہم دوسرا رکوع پڑھتے ہیں جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں ان کے اموال یا ان کی اولاد بچا نہیں سکے گی کچھ بھی، یہی ایندھن ہے آگ کا۔ اس کو ہم پتہ نہیں کتنی بار دہرا چکے ہیں کہ انسان اموال کے پیچھے تو دیوانہ ہے ہی ہے، مال دولت، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی مال کی رغبت انہیں نہیں ستاتی، لیکن اولاد کی محبت ان کو ضرور ستاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی بیوی کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی شوہر کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی اولاد ماں باپ کی محبت میں۔ ایک لمٹ ہے جس میں آپ نے ان کو کیٹیگرائز کر دینا ہے۔ اصل محبت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اس کے راستے میں اگر ماں آتی ہے یا باپ آتا ہے یا بیٹا آتا ہے یا بیٹی یا اموال یا اولاد یا آپ کے املاک، بس یہ ہلاکت خیز ہے، یہ تباہ ہونا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اصل جو قانون مسودہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی، محبتیں پیدا کی، انسانوں سے محبت ہے، جانوروں سے، پرندوں سے، درختوں سے، پہاڑوں سے محبت ہے۔ اور یہ بالکل ایک نیچرل ایک فنامنا ہے۔ انسان میں محبت نہ ہو، دوسروں کے لیے نرم گوشہ نہ ہو تو وہ تو سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، تو بیڑا گرک ہے۔ تو ضرور کریں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ بڑے پیار سے، شفقت سے، محبت سے اولاد کو پالا جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، شوہر کے ساتھ محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ لمٹ سے باہر ہے اور وہ دوسروں کے حقوق توڑنے پر آ گئے، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ بس اپنی اولاد کا سوچیں اور ان کے خرچے پورے کریں، باقیوں کے ایسے تیسے کسی طرح سے اپنے خرچے مقایر پورے کریں، تو بس سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں یہی آپ نے شاید پچھلے سبق کو سنا ہو، اس میں ایک بات ایسی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن شریف میں ایک کھلا چیلنج دیا کہ یہ جو تم آگ کے عذاب میں رہنے والے لوگ ہو، تم بائی چوائس مانگ کر آگ کے عذاب میں ہی رہنے کی دعائیں مانگتے ہو۔ تو مانگتے ہو ایسا کہ آگ کا عذاب ہی چاہیے۔ جیسے ہم ہیں، ابھی بجلی مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، گیس مانگ رہے ہیں، پیٹرول مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ بجلی آ گئے، گیس آ گئے، پیٹرول آ گئے کہ نہیں مانگ رہے؟ دیوانے ہیں لوگ اسی کی، پیٹرول سستا ہو جائے، گیس سستی مل جائے، بجلی آتی رہے، تینوں چیزیں آ گئی، ہلاکت خیز۔ مانگ کر لے رہے کہ نہیں جی یہ تو استعمال کی چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں، بہت اچھی بات ہے اگر یہ وہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آگے ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے چولہا جلاتے ہیں نا، اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ، وہ آگ جلاتی ہی ہے یا نہیں جلاتی؟ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ تو ہم مانگے جا رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ ہمیں اچھا دکان، اچھی مکان اور اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا شوہر، اچھی زندگی، اچھی تعلیم تربیت، کوئی پیٹ بھر روٹی، کوئی سہولت کی زندگی، کوئی ریٹائرمنٹ کا پلان اور اچھی ملازمت یا اچھا کاروبار، مناسب، بہت زیادہ نہ ہو لیکن مناسب تو ہو، اتنا تو ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو آپ وہ جب بھی اس میں انوالو ہوں گے، ظاہر ہے آپ ڈیپلی انوالو ہو جائیں گے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا۔ آپ کے اوپر محبتیں غالب آ جائیں گی، آپ کے اوپر نفرتیں غالب آ جائیں گی، آپ پہ خود غرضی غالب آئے گی، لازمی آئے گی۔ اب آپ کون سا دنیا میں دوسرا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی برابر کرے گا؟ بالکل بیان ہی کر لے گا، جیسے آپ نے خود کر کے دکھا۔ آپ نے تو وہ ضابطۂ حیات بنا دیا ہے جو وہ کوئی بھی اس پہ پورا اترنے کا امکان ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ صحابہ کرام نے پیروی کی اور بہت آخری اپنی لمٹ تک، بہت یعنی ایکسٹریم تک کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بالکل صحیح حدیثوں کے عین مطابق ان کا اپنا فرمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، قریب بھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو میں کرتا ہوں، تم وہ روزہ نہیں رکھ سکتے جو میں رکھتا ہوں، تم میری عبادت نہیں کر سکتے جو عبادت میں کرتا ہوں۔ اس کے اوپر بڑے ہم نے بحث کی ہے، بہت ساری باتیں اور بہت ساری آیات اور روایتیں اور حدیث موجود ہیں اس کے اوپر۔ تو انسان ضرور جھکتا ہے اموال کی طرف، اولاد کی طرف۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ بدبخت آگ کا ایندھن بنیں گے۔ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون کے لوگوں کا تھا
اور وہ جو پہلے سے گزرے جن پہ عذاب بھیجا ہے ہم نے، انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پہلی قوموں میں یہ مثال دی فرعون اور ان سے پہلے ان کے علاقے کے لوگ، یہ ہر قوم میں نافرمانی آ جاتی ہے، اپ ڈاؤن آتا ہے ہر قوم میں. مسلمانوں میں بہت دفعہ ہے. اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کثرت سے موجود تھے. کلمہ پڑھنے والے، کلمہ نماز پڑھنے والے. قرآن شریف میں اس کا سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے بہت کچھ ذکر ہے، اور صورتوں میں بھی ہے کہ منافقین تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، بہت سارے یعنی بالکل یہ پریکٹسنگ مسلمان تھے، یہ منافق تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے ہر قوم میں، ہر امت میں نافرمانوں کی ایک تعداد رہتی ہے ہمیشہ، اور وہ دم بھی بھرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں، بہت مچاتے ہیں. قرآن شریف میں اس کو لکھا ہے، بڑے زور شور سے آگے آتے ہیں، ہم بڑے ساتھی ہیں، بڑے آگے ہم ایسی تیسی لبیک لبیک کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. بنیادی طور پر ان سے آپ 4 باتیں پوچھیں، چاروں کا جواب آپ کریں گے، ختم ہو جائے گی بات، ختم. آپ بحیثیت انڈیویجول اکیلی زندگی، یا ایک آدمی یا ایک میاں بیوی یا بچے یا 3 یا 4 یا 6 لوگ گھر کے، آپ بس بمشکل ان کو چلا سکتے ہیں. ایک آدمی کی کیپیسٹی اس سے میکسیمم اس سے نہیں ہے، اور چلا لیا بڑی کامیابی کی بات ہے، بڑی کامیابی ہے اگر وہ چلا رہا ہے اپنے بچوں کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بیوی کو، شوہر کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے، بڑی کامیابی کی بات ہے. کوئی 2-4 ملنے والے آ جاتے ہیں، سلام دعا ان سے، ٹھیک ہے، نند ہے، بھاوج ہے، ساس ہے، سسر ہے، بہن ہے، بہنوئی ہے، قریب کے 4 6 10 رشتے. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کتنے راضی ہیں آپ سے، آپ کتنوں سے راضی ہیں. 10 گن کے اگر رشتے قریب کے لے لیجیے، بہن بھائی، بھانجا بھتیجا، وہ کتنے پسند ہیں اور آپ کو کتنے ناپسند ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات. ختم، اتنا ہی کیپیسٹی، ختم. آپ زیادہ سے زیادہ پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ہم کسی سے نہیں ملتے بھائی، ہم ملتے ہیں نہ، کوئی ہم سے ملے نہ ہم کسی سے ملتے ہیں، ہم آئسولیٹ، کیونکہ آپ کو بنیادی طور پہ دوسرا برداشت نہیں ہے کہ کیپیسٹی سے بڑھ جاتی ہے وہ بات. آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہے، آپ کے گھر کوئی نہ آئے، آپ یہ چاہتے ہیں میرے گھر کوئی نہ آئے، میں کسی کے گھر نہیں جاتا، اس لیے کہ امین ہونا پڑے گا. بھائی چیزیں اٹھاتے ہیں، ان کے بچے آ جاتے ہیں، خراب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بس اپنے گھر رہو بھائی. ایسا آدمی پھر بیٹھ کے کلابیں باندھے کہ جی اس ملک کا نظام ایسے چلنا چاہیے، اور امریکہ یہ کر رہا ہے، اور اسرائیل یہ کر رہا ہے، اور بھارت یہ کر رہا ہے، اور پاکستان یہ کر رہا ہے. تو اپنے منہ تو دیکھو یار، نہیں شکل تو دیکھو کہ آپ تو 4 آدمی گھر کے راضی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مینج کر سکے. آپ پورے اکانومی چلانے کی بات کریں، ملک چلانے کی بات کریں. یہی حال مولویوں کا برباد ہے. یہ مسجد والا اس مسجد والے کو گالی دے رہا ہے، وہ مسجد والا اس کو گالی دے رہا ہے. مسجد کے اندر اب تو 2 آدمی ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، تیری اذان ٹھیک نہیں، تیری نماز ٹھیک نہیں. مسجد کے اندر میں یہ جھگڑے سنتا ہوں، اس لیے مسجد بہت کم جاتا ہوں. تو یہ کہاں تک اور کیسے؟ آپ کہیں گے آپ پکڑے ملک کا نظام اور چلائیں. آپ کہیں گے نماز پڑھا کرو، سارے نماز پڑھو، نماز مسجد مسجد نماز مسجد، بس ختم بات. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی کیا؟ اور بھائی جان 24 میں سے 25 گھنٹے لوگوں سے ملاقات تھی، اور اس میں میجورٹی کس کی تھی؟ کس کی میجورٹی تھی؟ مشرکین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، آتش پرستوں کی، صحابیوں کی. صحیح روایتوں میں موجود ہے. مسلمانوں میں تو وہ ایک گروپ تھا، وہ تو تھا ہی ساتھ. وہ کون سا سوال کر رہے تھے؟ کون سا سوال جواب ہو رہا تھا مسلمانوں کا؟ صحابہ کرام تو ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، جب ارشاد نہیں فرما رہے چپ بیٹھے. اذان ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، فرما بردار ہیں. اگر رسول اللہ کھڑے ہیں تو یہ کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھے ہیں، ختم ہو گئی بات، کوئی سوال جواب نہیں. باقیوں سے جو ملاقات تھی وہ سب غیر مسلم تھے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی تھی، باقاعدہ ان کو کنونسنگ کی جا رہی تھی اکانومی کے اوپر. میں نے یہ صحیح حدیث ہے یہاں پڑھ کے، پوری مسلم شریف بھری پڑی ہے اس کے اوپر، باب التجارہ، اور اس میں سارا ہر چیز اتنے زبردست قوانین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اکانومکس کے، اور وہ قرآن شریف میں بھی زیادہ ذکر ہے اس کا، آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوں گی تو آپ سوسائٹی میں کیسے چلیں گے، آپ دوسری قوموں کے ساتھ کیسے چلیں گے. مربوط نظام ہے، بزنس ہے، کمیونٹی ہے، کموڈیٹی ہے.
اب ڈاؤن ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، 100 انڈیکس جا رہا ہے اور فلانا آ رہا اور پتہ نہیں اب خرید فروخت ہو رہی ہے اور قرض لیا جا رہا ہے، ادھار دیا جا رہا ہے. دنیا میں یہ کام چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ چل رہے ہیں نا. کاروبار ہو رہا ہے دنیا میں. آپ کہیں نہیں مسلمان یہ کام نہیں کرے گا، بحیثیت آپ مسلمان یہی چاہتے ہیں. آپ اذان ہو جائے، نماز پڑھے، بس یہاں ایک دکان کھولی ہوئی، بس اس پہ سارا غیب سے آ جائے. بلکہ آپ چاہتے یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں ایسے کر کے اور میرے گرد ایک جھونگٹا لگ جائے، ایسے بیٹھے لوگ اور میں انہیں درس دوں، میں انہیں خیر کی ہدایت کی بات سناؤں. بس وہی لوگ میرا خرچہ اٹھائیں. اب وہ دیں 100 200 500 1000 روپے دے سکتے کہ بھائی میں تو درس دے رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے نالج حاصل کر رہا ہوں اور تمہیں سناتا ہوں علم فضل کی بات. اب میں تو کمانے چلا جاؤں گا تو پھر کون بیٹھے گا یار؟ تو مجھے پیسے دو، پھر قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے. جی ہمارا صدقہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ میں ہمارا حصہ ہے، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. صحیح آیت ہے قرآن شریف کی، بالکل برابر براہ راست آیت ہے. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو پیسے دو. اب یہ سب جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے ٹوپی پہن لی، جو پیر صاحب بن گیا، اس کی تو پوچھو ہی مت نا، تو پوچھو ہی مت. وہ تو VVIP ہو گیا. اس کو تو پروٹوکول ہے کہ بھائی میرے ہاتھ پیر چومنے والے کدھر ہیں؟ خبیث ہو نہیں ہے تو میرے مرید ہی نہیں ہو. اور لوگ اگر مرید بھی کمال کیا، پیر صاحب کہنا خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ پیر چومنے سے بہتر آپ کھلے بیٹھے اور جو عبادت میں کر رہا ہوں آپ وہ کریں. میں بھی اب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں خود اللہ میاں نہیں ہوں، میں خود رسول اللہ نہیں ہوں. آپ بھی اسی کی عبادت کریں، رسول اللہ کی پیروی کریں، میں بھی کروں. آپ کی جنت دوزخ آپ کے ذمہ، میری میرے. کہیں گے یہ تو پیر ہی نہیں ہے، یہ تو رہبر ہی نہیں ہے، یہ تو مرشد ہی نہیں ہے. ہاں وہ ایسے ٹھسا لگا کے بیٹھے اور جناب تمام الوہی کام جو براہ راست اللہ کے کرنے کے ہیں نا، بچے پیدا کروانے ہیں، کسی کی زندگی ہے، کسی کی موت ہے. کینسر کا مریض ہے، بابا جی ادھر سے پھونک مارے، ادھر کینسر کا مریض ٹن کھڑا ہو جائے. یہ بابا جی ہیں پیر صاحب، تو وہ تو VVIP ہے. اب جتنے یہ داڑھی والے اور یہ پگڑ باندھ اور مسجد جانے والے لوگ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری عزت کرو. ہماری کوئی عزت ہونی چاہیے یار، ہم سپیریئر ہے، تھوڑے سے بہتر ہے. اب مذہب کے اوپر ہے. تم سارے ظالم بے ہدایت جو نماز تو پڑھتے نہیں ہو، کسی کو بھی گرانا ہو نا، ذلیل کرنا ہوگا تو فجری نماز پڑھی سی نا. اب ظاہر ہے میجورٹی کہے گی بھجن نہیں پڑھی تھی. دیکھو نا بد نصیب ہو، بغیر تو بے شرم ہو، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں. بہرحال وہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے عبادت نہیں کی جاتی. بہرحال یہ تو سارے معاملات ایسے ہیں کہ دین جان لینے کے بعد ہے، یہ بات ہے جن کے اوپر ہدایت نازل ہو گئی، انہیں بات سیکھ لی، سمجھ لی، اس کے بعد جھٹلایا ہماری آیتوں کو. آیتیں جھٹلائیں گے کب؟ آپ جب آیتیں پتہ ہوں گی، جب ہدایت آ جائے گی تب جھٹلائیں گے. واللہ شدید العقاب، تو دیکھ لو کہ قسم ہے اللہ نے شدید پیچھا کیا ہے ایسے بدماشوں کا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین. بے شک تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے وہ دو گروہوں کا مقابلہ جو ایک میدان میں ملے. ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے راستے میں، دوسرا کافر تھا. مسلمان دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دو چند دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، یقیناً اس واقعے میں بڑا سبق ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے. زیادہ تر جو کریم کے آسان آیات پہ وہ ہے سورہ غزوہ بدر کے اوپر، غزوہ بدر. تو ٹھیک ہے، بالکل ہوگا، ایسی بات ہے. غزوہ بدر کی بات ہوگی کہ دگنے تھے کفار مسلمانوں کی تعداد سے، لیکن اللہ کے حضور کھڑے رہے مسلمان اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پھر اپنی نصرت عطا فرمائی اور پت دے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے، جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی اور گھوڑے، نشان زدہ چوپائے اور کھیتیاں. تو یہ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے
اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہی مال املاک کی بات بار بار آ رہی ہے، اس کے اندر ایسی ہے. اب وہ گھوڑے نہ ہو تو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں. اس وقت قیمتی گھوڑے اور اونٹ اور بہت بڑی سواریاں میسر تھی، اور وہ لوگ اس کو بڑے دیوانے تھے. آج بھی گھوڑے کے دیوانے ہیں عرب لوگ. دنیا میں گھوڑے پالنے والے اور گھوڑے کے دیوانے اس وقت بہت ہیں. کروڑوں روپے کا گھوڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح ابھی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں، اور دماغ خراب ہوا لوگوں کا. جو گاڑی میں بیٹھ گیا تو دماغ خراب ہے، وہ ہوش پہ ہی رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ باقی سارے مر جائیں، میں اکیلا ہی اس روڈ پہ چلاؤں، یا پھر لوگ مجھے کھڑے ہو کے سلام کرتے رہیں. کہنے کی بات پھر وہ یاد نہیں، فوجی افسر بھی فوج چھوڑتا ہے اسی لیے. اسے سلوٹ پڑنے کی جو عادت ہو جاتی ہے نا، اسے دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے تھوڑے دن میں ریٹائر ہو جانا ہے، پھر میں کیا ہوں. نہیں، وہ دماغ ادھر فرعون بن جاتا ہے. ہم نے بھی بڑے افسر اپنے دیکھے، سول میں بھی ایسی بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں. ایک تو گارنٹی ہے وہ سلام کا جواب نہیں دے گا. آپ السلام علیکم سر، وہ کہتے ہیں گارنٹی ہے وہ جواب نہیں دے گا، گارنٹی. اور اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ بیوروکریٹ ہی نہیں ہے. اس کو تو کھڈر اینڈ او ایس ڈی لگا کے فارغ کریں گے کہ بھائی جان اس میں مذہبی کیڑا ہے، یہ ہمارے کام کا آدمی ہے نہیں. تو بیوروکریسی میں ایک بدماشی، ایک رونت، ایک فرعونیت، ایک سور بازی ضروری ہے، وہ ہو اس لیول پہ. بہرحال انسان ایسے ہی. تو یہ جو محبتیں ہیں یہ آراستہ کر دیتا ہے اس کے اندر، جو ہمارے دلوں کے اوپر یہ چیزیں حاوی آ جاتی ہیں. عورتیں ہیں، بیویاں، بچے یا شوہر یا اپنی اموال املاک، تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ تمہاری کھیتیاں اور یہ سارے جمع کیا ہوا مال، یہ اس کے پیچھے تم دیوانے ضرور ہو جاؤ گے، لازمی بات ہے. یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے. اب تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کو بڑا سچ بتاؤں، بالکل سچ بتاؤں. میرا بالکل دل نہیں چاہتا دین پہ بات کرنے کا. میں آپ کو بڑے ایمانداری سے بتاؤں. رائے گاہ بحث ہے ساری، رائے گاہ، فائدہ ہی نہیں ہونے والا اس کا. کسی کو کوئی چانس نہیں ہے. لوگ اس سے نکل چکے ہیں. اب صرف شور بازی ہے، لاؤڈ سپیکر اور مسجدیں بھری پڑی ہیں شور مچانے کی. اس بات پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں پھر چھوڑنے کو تیار ہیں. ابھی میں باہر گیا نا، ابھی وہ میں نے تھوڑا سا سامان لینا تھا. میں کہ کتنے کا؟ 350 کا. یار اچھا یہ لو بھائی. بس جی ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ حکمران آ گیا ہمارے اعمال کے. میں نے کہا یار میرے کون سے اعمال دیکھے تم نے؟ ایسے ہی دوسروں پہ تم اپنی بات کرو، تمہارے اعمال ہوں گے گندے. پیتے ہو گے شراب بھائی، ہمیں کیا پتا ہے؟ میں تو نہیں پی کبھی، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا. مجھے پتا ہے میں نے کسی کے ساتھ بالکل حرام مال میں نے کبھی نہیں کھایا، آج تک تو نہیں کھایا. آگے پتہ نہیں میں کیا کرنے والا. لیکن میں نے جہاں کام کیا، نوکری کو 17-18 جگہ نوکری کی ہے، کاروبار کیا ہے، یہ گارنٹی میں اپنے سینے پہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں میں نے بے ایمانی نہیں کی، نہیں کھایا حرام. جو مرضی ہو جائے، ناجائز منافع نہیں لیا، بالکل کوئی چانس نہیں. نوکری کی ہے، بے ایمانی سے نہیں کی. ایک کرسی کا کام تھا، 5 کا کام کر کے دیا، 3-4 گنا ود کے بڑھ کے. کام پینڈنگ نہیں چھوڑا، چکر نہیں چلایا، بدماشی نہیں. تو میں کیوں کہوں میرے اعمال کی سزا؟ تو بدماش ٹکر گئے، ہمارے سروں پہ بدماش بیٹھے ہیں، آ کے بے غیرت فرعون بیٹھے، شیطان بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور آپ کی فیملی کو، شعب ابی طالب کو ایک شہر سے باہر نکالا گیا. 3 سال ان سے کام نہیں ہوگا، کاروبار کوئی نہ کرے، ملنا نہیں، لین دین نہیں. 3 سال بھوک ننگ میں، بڑی سختی، بڑی صعوبت. تو وہ کیا وہ اعمال کی سزا تھی؟ نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ وہ اعمال کی سزا کہتے ہیں آپ کہ جابر حکمران ان پہ مسلط ہو گیا تھا، اور انہوں نے بدماشوں نے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی فیملی کو نکال کے اور صحبت میں ڈال دیا، بھوک میں، پیاس میں، سختی میں ڈال دیا. 3 سال تو تھوڑا ٹائم ہے. 3 سال تھوڑا ٹائم ہے. 3 سال تھوڑا سا ٹائم نہیں، یہ ختم ہی نہیں ہوتا. 3 سال بھوک پیاس کا، 3 سال کا 3 منٹ پورے نہیں ختم ہوتے. تو آپ کا کہ وہ اعمال کی سزا ہے، نعوذ باللہ. بھائی جان شیطان کے ساتھ لڑائی تھی، اور حق سچ کی بات کرنے والا پھنس گیا تھا. 1 نمبر بات کی تھی، اس لیے پھنس گئے تھے. اعمال تو 1 نمبر ہی تھے ان کو، اس میں اعمال میں کس کو شک ہے؟ اعمال بالکل ٹھیک تھے. بدماشوں کا گروہ دھونس جما کر بدماشی کر کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، اور کھلے ہم بدماشی کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. تمہیں بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، قیامت آئے گی اور یہ پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا مختار مالک وہی ہے. کہا یہ جانتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جی، پتا ہے. نہیں بات کیا ہے؟ کہا جی یہی مان لو
عمل کرو اس کے اوپر. نہیں یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا بزنس جو ہے مکہ میں لوگوں کا جو آنا ہے، آمد ہے، وہ اسی وجہ سے. ہم نے یہاں پہ ہندوؤں کے بت رکھے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان سے، ہند سے لوگ آتے ہیں، اس طرف سے جناب علی ہم نے چائنیز جن بتوں اور پاکھنڈ کو مانتے ہیں ہم نے وہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. جو عراق کے رہنے والے ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، یا فرعون کے رہنے والے ہیں، ہم نے ان کے بت بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے بھی رکھے ہوئے ہیں، عرب کے اور عجم کے. ہم نے 360 بت اکٹھے کیے ہیں، وہ سارے یہاں پہ پوجا کرتے، عبادت کرتے. لبرل معاشرہ بنا دیا ہم نے، آؤ اپنے مرضی کی عبادت کرو. تو ہم یہ کیسے نکال سکتے؟ ہمارا پورا گروہ ٹوٹ جائے گا. ہم یہاں سے وہ شیو کی مورتیاں نکالتے ہیں تو یہ بھگوانوں کی، تو یہ یہاں پہ ہندو کیسے آئیں گے؟ وہ تو آتے ہی اسی لیے کہ یہاں پوجا ہو رہی ہے. وہاں سے عراق والے ہیں یا وہ مصر والے ہیں، وہاں پہ ہم وہ ان کے خداؤں کی مورتیاں رکھتے ہیں تو مصر والے آتے ہیں نا. تو ہم یہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہی ایک ہم نے تنترا کا پکڑا ہوا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے نا. ان کو لیے بزنس ہب بنانے کے لیے اور لوگوں کو وہاں اکٹھا کرنے کے لیے اب ہندوؤں کے مندر بھی ہیں، تو سب کچھ وہ کریں. آپ بالکل ٹھیک کریں. حرم کی حدود سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ یہ حرم کی حدود میں نہ کریں، باقی آپ کرتے رہیں گے ساری زندگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ حرم جو ہے اس کو کم از کم اللہ کے لیے رکھیں. اس کے اندر کسی اور کی ضرورت، کسی کی عبادت مت کرو، میری بھی عبادت مت کرنا. میں نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کروں. اسی بات پہ جھگڑا تھا. اس بات پہ، اس اصول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو الگ نکال دیا. یہ کوئی نہیں تھا کہ جی اعمال کی غلطی سے وہ حد ہو گئی، ایک رٹی رٹائی کسی ملا نے جھڑ دی اور تم بھی سوچے سمجھے بغیر ہر ایک پہ تلے جا رہے ہو کہ جی اعمال کی سزا ملی ہے، یہ بدماش کیسے ہوئے. وہ کوئی اعمال کی سزا نہیں ہے بھائی. کتنے لوگ ہیں یہاں شرابی بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں آپ شرابی ہیں؟ آپ کی کمیونٹی میں شرابی ہیں پیتے ہیں لوگ 0.1%، 0.5%، کچھ بھی نہیں، نہ ہونے برابر ہے. بڑے درد دل لوگ والے ہیں، بڑے ایمان والے لوگ ہیں، بڑے نرم، دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کا دکھ سکھ کرنے والے. بھرے پڑے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے اچھے لوگ بڑے ہیں. آپ نے کب دیکھا کہ وہ بدکاری کر رہے ہیں؟ آپ نے کب دیکھا حرام کما رہے ہیں؟ اب بڑے بڑے آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں، اتنے اچھے لوگ ہیں اور کمال، فوراً آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، 4 آدمی دھکا لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ابھی میرا موٹر سائیکل پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ بندہ ایک پیچھے سے آ گیا کہ جی ایک نے ہمیں پیٹرول دے دیا. اس دور میں پیٹرول دے دیا. اور ایک تھا وہ پیٹرول اس نے نہیں دیا لیکن اس نے پیچھے سے ہمیں پش کر دیا کہ جی آپ پمپ تک چلے جائیں. تو یہ عام آدمی نہیں کرتا. اس کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے، وہ اولاد والا ہوتا ہے، یا اس کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ خوف خدا والا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں، بڑے بڑے لوگ بازار میں بے شمار لوگ بہترین کھڑے ہیں، یا مال کی سزا نہیں ہوتی. تو رٹی رٹائی باتیں، بدماشی، یہ لوگوں نے ایسے ہی سیکھ لیا. اس وجہ سے کہ یہ بات سوچتے سمجھتے نہیں، سنتے نہیں ہیں. یہ بس جملہ وہ فیڈ ہو گیا دماغ میں، اس راستے سے ہٹتے نہیں. اب وہ ہوا یہی ہے کہ جی لوگوں کو اتنا مذہبی کر دیا جائے کہ وہ کہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنا ہے. کوئی بات غلط ہے؟ بھائی جان غلط ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ بدکاری کروا رہا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ شرابیں پلوا رہا ہے، نہ ہی ظالم کو وہ ترغیب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے کہ وہ دوسروں کو قتل کرتا پھرے، گولیاں مار دے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کروا رہا، یہ شیطان کر رہا ہے. یہ شیطان کے اس میں آئے ہوئے ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے اس بات کی کہ جو بہکنے والے ہیں انہیں بہکاؤ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی عورتوں اور بچوں کو بیوہ کرنے والا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ بچوں کو بھوکا مارنے والا، غریب آدمی کی زندگی روٹی چھیننے والا، یہ اللہ کی طرف مدد سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. قرآن میں لکھا ہے ہم ظلم نہیں کرتے. تم کرتے ہو ظلم اپنی جان پہ، ہم نہیں ظلم کرتے. تمہارے کرتوت ہے، تم کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ہم ظالم بنے، تم کرتے ہو، ہم نہیں کرتے. تو خامخواہ رٹی رٹائی باتیں لوگ لگے بیٹھ جاتے ہیں. تو باہر ہے عورتوں کی محبت یا اولاد کی محبت کہ یہ تمہارے یہ خزانے جمع کیے ہوئے اور سونے اور چاندی اور گھوڑے کے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی دنیا میں زندگی کا سامان ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد.
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ آؤ میں تمہیں خبر دوں سب سے بہتر چیز اس کے لیے جو متقی بنے اللہ کے حضور. وہاں باغات میں رہے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور وہ بھی، اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ان کے حاصل ہوں گے انہیں اللہ کی خوشنودیاں، اور اللہ تعالیٰ خوب سمجھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں. اب اس کے لیے وہی اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ کو فطرت پسند ہے نا، فطرت سلیم پسند ہے، فطرت سلیم ہے، آپ لگژریس اور مصنوعی چیزوں کی طرف دیوانے نہیں ہوئے. وہی معذرت کے ساتھ بات، عورتوں میں دیوانگی ہے، الٹے سیدھے کپڑے پہنتی ہیں، الٹے سیدھے رنگ منہ پہ لگاتی ہیں، اپنا منہ نہیں انہیں پسند، اپنا منہ پسند نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس پہ 3-4 قسم کی 5-7 کریمیں ضرور لگائیں گی، لال پیلا نیلا کریں گے. اب تو مرد بھی کر رہے ہیں، نہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اپنا آپ پسند نہیں ہے. وہ دوسرے کا گورا رنگ دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے، وہ ہم گورے ہو جائیں کسی طرح. کیا وہ سیاہ عورتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں. آپ افریقیوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کریز کیا ہو کہ جی ہم سیاہ نہیں ہیں، ہم سفید ہونا چاہتے ہیں. بالکل نہیں، ان کے اندر جو کوالٹی ہے وہ اپنی، وہ اس پہ سیٹل ہے. وہ بھی کر رہے ہیں بہرحال کسی طرح سے اپنے رنگوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورا جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھ کر خود کو کالا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا سن بات لیتا ہے کہ جی میرا بہت ہی گورا رنگ ہے، میں تھوڑا سا پک جاؤں. میں کچا ہی اتار لیا گیا تھا، تھوڑا سا پک کے تیار ہو جائے، کلر اچھا ہو جائے. تو عجیب سی ایک ڈرامے کی بات ہے. بہرحال اسی طرح کرتے ہیں. تو آپ کو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سٹینڈرڈ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ بتائیں فطرت سلیم پر. جیسا میں نے بنایا وہ بالکل ٹھیک بنایا، اسے تبدیل کرنے کی کوشش مت. آپ کہتے نہیں سورج غروب ہو جاتا ہے اس لیے رات کو لائٹ ہونی چاہیے، ہم بجلی سے بجلی چلاتے جائیں گے، دیا بتی جلائیے اور اس کے بعد ٹیوب لائٹیں یہ اسٹینڈ بائی ٹائم اور بیک اپ ٹائم. بجلی چاہیے، روشنی چلائیں گے ہم اندھیرے میں، اندھیرے کے وقت. اگر اندھیرا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس کی بڑی حکمت ہوگی پیچھے. اندھیرے کے بڑے کمال ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. جان بھی کیا اس نے، سمجھ کے، اچھی تھی سمجھ کے کیا. رات کو آرام کا وقت بنایا ہے تمہارے آرام کرنے کے لیے، تو کرو آرام. لیکن نہیں، ہم الٹا کام کریں گے. تو بہرحال فطرت سلیم نہیں ہے تو جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے. آپ پھنسے رہیں گے دوزخ میں. یہ الگ بات ہے کہ آپ مانگ کے کہیں گے ہمیں یہی دوزخ چاہیے. وہ لطیفہ بھی اسی طرح ہے نا کہ یہ ایک استاد صاحب نے اپنے بچے کو کہا کہ بھائی یہ تو تم گڈیاں اڑاتے ہو، یہ تم گناہ کا کام ہے اور بڑے نقصان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے. اچھا تو یہ جو گڈیاں بناتے ہیں یہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ ہاں یہ بھی جائیں گے. یہ جو ڈورے پر کس رہے ہیں اور بنا رہے ہیں یہ بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی جائیں گے سارے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر ڈیکوں پہ لگے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے. یہ پوری کمیونٹی جائے گی بھائی صاحب. میں نے کہا پھر میں دوزخ میں کیوں نہ جاؤں، جنت میں جا کے میں اکیلا کیا کروں گا. ادھر ہی چلتے ہیں جب سارے وہیں جانے والے. تو ڈیزائرس ہو چکے ہیں لوگ اسی طرح ڈیزائرس ہو چکے ہیں کہ ہم بھائی جان جنت میں اکیلے کوئی چائے رس کھانے جائیں گے، 4-6 لوگ ہونے وہاں تھوڑے سے، تو زیادہ تو دوزخ میں ہوں گے. وہیں پہ کھانے کا انتظام ٹھیک لگتا ہے اور وہیں پہ ہوگی وہ ناچ گانے والیاں ساری جن کے اوپر پیسے لٹاتے ہیں، تو وہ ادھر ہی ٹھیک ہے، وہیں رہیں گے. ان کے ساتھ رہنا ہے. ہمیں جنت ہو یا دوزخ ہمیں نہیں پتا، محبوب ساتھ ہو بس. محبوب سالہ جہنمی ہو تو اس کے پیچھے تم راستے میں چلے جائیں گے. تو بہرحال مجھے تو لگتا ہے یہ کتے، بلیاں، یہ خنزیر، یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ تو سارے چلے جائیں گے جنت میں. جانور تو چڑیا اور کبوتر اور شیر اور ہاتھی اور بندر یہ تو چلے جائیں گے. یہ تو سالے نافرمان ہی نہیں ہوئے کبھی. آپ کہیں گے نہیں خنزیر تو نافرمان ہے، تو وہ خنزیر نافرمان نہیں ہے، آپ کے دماغ میں بٹھائی ہے مولوی نے. اس کو صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گوشت مت کھانا، اس کی بریڈ ایسی ہے کہ یہ نہ ہی درندہ ہے نہ ہی چرندہ ہے، یہ اس کے اندر مکسنگ ہے. اب یہ جو گورے کھاتے ہیں نا عیسائی وغیرہ جو تو کھا رہے ہیں، بلکہ وہ لاجک ان کی یہ ہے کہ نہیں یہ بھی بکری کی طرح ہی ہوتا ہے، بکری ہی ہے بنیادی طور پر، وہ بکری نہیں ہے. اس کے اندر کچھ درندوں والے اور کچھ چرندوں والے دونوں کے خصائل موجود ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا نافرمان تھا اور وہ جناب علی ایسے، وہ جیسے آپ نے کہانی سنی ہوگی، میں کہانی سناتا ہوں، سانپ کی کہانی سنی آپ نے. آدم علیہ السلام کو بہکانے شیطان صاحب تشریف لا رہے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سنتے جائے آپ، میں نے تو لکھی نہیں ہے بھائی، یہ تو ہر کتاب میں لکھی ہے. جنت میں آ رہے ہیں شیطان صاحب، اس کا مطلب جنت میں شیطان ہوتا تھا پہلے، تو ٹھیک ہے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ آ رہے ہیں سانپ پہ بیٹھ کر، اور سانپ کی پہلے ہوتی تھی ٹانگیں،
وہ پہلے چلتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے جانا تھا تو سانپ رینگ کر گیا. میں نے نہیں لکھا یہ بڑی بڑی کتابوں میں قصص الانبیاء ٹائپ کی نا، بہشتی زیور ٹائپ کی کتابوں میں آپ کو مسلمانوں میں مل جائے گا اور یہودیوں عیسائیوں میں بھی مل جائے گا. وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں سانپ رینگ کر وہاں پہنچا. بائبل میں بھی اس کے اشارے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے سانپ کو سزا دی تو اس کی ٹانگیں غائب کر دی، پوچھنی کہ تیری ٹانگیں آج تک ہوں گی نہیں، ختم. اب تو ایسے ہی چل رہی ان کے سانپ غریب ایسے ہی رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے. اب یہ مشہور کیا ہوا ہے. اب بنیادی طور پہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہاں سے ہو گیا. وہاں وہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پیچھے دنیا پڑ گئی. اب میرے پیچھے نہ خدا نہ خاصہ کوئی پڑ جائے. وہ انہوں نے یہی کہا کہ حضرت بلال حبشی کمال ذات ہے، کیا بات ہے، بہت عالی شان ہستی ہیں بھائی، بڑی بڑی عالی شان ایسے صحابی رسول ہیں جن کی مثال کوئی نہیں. لیکن آپ نے جو یہ مثال مشہور کی ہے نا ان سے کہ جی انہوں نے اذان دی نہیں دی اور وہ سورج نہیں نکلا، اس کی کوئی دلیل وضاحت کوئی نہیں. یہ کسی قوال نے کیا ہے، قوالی کرتے کرتے نا اس نے یہ ایک شعر ٹھوک دیا ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ، اب آیا مزہ. بنیادی طور پہ نہ یہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی روایت میں کہ سورج نہیں نکلا اور پھر حضرت بلال نے ہی اذان دی اور پھر سورج نکلا. اب یہ کتنی مشہور بات ہے اور اسی ایسی پھر جائے گی. ابھی عالم اسلام میں آپ بات کرتے ہو تیری ایسی گستاخ رسول ہے اور یہ گستاخ صحابی ہے. گستاخ صحابی نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے سوچنا سمجھنا بند کیا ہوا ہے، سوچتے نہیں ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جب لوگ پروف مانگتے ہیں نا غیر مذہب کے، یہ جو آپ کے یہاں لکھا ہوا یہ کیا ہے، آپ اگر اس میں اور جھوٹ بولیں گے، جھوٹ 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 جھوٹ، فلانی کتاب تبرانی اور سیلانی اور پتہ نہیں انوری خاقانی وہ کتابیں اٹھا لاتے ہیں، انتھینٹک ہوتی ہیں، یوں پکڑا جاتا ہے. تو مت کریں ایسے. تو بہت ساری چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں. اب بہت ساری چیزیں اسی طرح مشہور ہیں، لیکن جو جنت میں جانے کے معیار ہیں، جنت میں جانے کی جو پالیسی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط رکھی ہے، اس کے اسٹینڈرڈ ہے. تو میں ایک نمبر سیدھا کام کرنا پڑے گا، ایک نمبر. تو ہم سے چھپ نہیں سکتے. وہ سانپ چھپ نہیں سکتا تھا ہم سے، بے شک رینگ کر جاتا. جنت میں اللہ تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے؟ میں اکثر یہ سوال دوستوں سے کرتا ہوں، خود سے تو نہیں کرتا، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یار دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جی جنت میں حضرت آدم پھل کھا رہے ہیں، حضرت حوا کھا رہی ہیں پھل اور شیطان بہکا رہا ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں پتا تھا؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں بات تھی کہ یہ کام کریں گے، دیکھو یہ کھڑے ہیں. یا کوئی 25,000 کروڑ لوگ وہاں موجود تھے، اربوں خربوں کی تعداد میں انسان موجود تھے، جس میں ایک آدم علیہ السلام چھپ کے کھڑے تھے. بھائی جان اکیلے وہی تھے، اکیلے دو انسان تھے صرف، ایک وہ اور ایک کی بیگم. اور اللہ تعالیٰ کا سارا فوکس اپنے خلیفہ پہ تھا. یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کام میں مصروف تھے اور یہ کچھ اور کر رہے تھے. یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں نہیں ہیں نعوذ باللہ انسانوں کی طرح. اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز کو بغیر آنکھ کے ہی مشاہدہ کرتا ہے. اول آخر شروع سے آدم کو بنانے سے پہلے پتا تھا کہ یہ پھل کھائے گا اس دور میں، اس تاریخ کو اتنے بجے، پتا تھا. یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی بڑائی ہے. اس کو آپ کیوں چھوٹا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ بعد میں پتا چلا ہوگا. کیسے لگتا ہے آپ کو؟ چھپ کے سانپ چلا گیا اور شیطان بہکا رہا تھا. اور یہ بھائی صاحب یہ ایک وہی متشابہات میں سے ہے، ایک تمثیل ہے، ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اس کو محکمات مند بنائے، اس کو اسی طرح سیکھیں کہ ہم مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک چیز منع کی، اس نے وہی کی. ہم جانتے تھے یہ نافرمان ہوگا، ہم نے اسی لیے منع کیا نافرمانی کرے. یہ نافرمانی کرے پھر ہم اسے معاف کریں، معافی کا کلمہ بھی ہم سکھائیں. ایک فرما بردار ہو جائے اور ایک کہے کہ جناب مجھے تو بہکانے والا ہے ہی تو. شیطان نے یہ کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو بہکایا بھی تو نہیں نا، تبھی تو میں نے انسان کو بہکایا، میں نے خود تھوڑی کچھ کیا ہے. جنت میں تو آپ کا ہی حکم چلتا ہے، میرا حکم تھوڑی چلتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے سارا، میں بہکا رہا تھا اور آپ کے حکم سے آپ نے ہی میرے اندر وہ تحریک پیدا کی کہ بہکاؤ. میں نے بہکا دیا. مجھے کس نے بہکایا؟ میں نے تو آگے بہکا دیا انسان کو. مجھے بہکانے والا کون ہے؟ تو یہ جو انسان کی یا مخلوق کی ایک سرشت ہے. اور یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہوگا شیطان سے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، قرآن شریف میں لکھا. یہ کہلوانے والا بھی کون ہے؟ جو خود اللہ ہے یا کسی اور نے کہلوایا؟ یہ جملہ شیطان کے دماغ میں ڈالنے والا کون؟ کہ یا اللہ تو نہیں کروایا، مجھے بہکایا تو نے خود دیا کہ جی اس کو بہکاؤ. میں نے آگے وہ پہنچا دیا جو آپ نے ہمیں دیا تھا. جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ یہ ہدایت ہے،
یہ مسودہ ہے، یہ قانون ہے، یہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں، یہ ترکہ ہے، یہ حج کے طریقے ہیں، یہ اذان ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، آگے بتا دے لوگوں کو، بتا دیا۔ جو شیطان کو بہکایا تو اس نے آگے بہکا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کسی نے فجور پکڑ لیا، کسی نے تقویٰ پکڑ لیا۔ رکھنے والے ذات ایک ہی ہے، تو اس کی طاقت کو مت چیلنج کریں۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا آپ جو میں تھوڑی دیر پہلے کہ میرا دین پہ بات کرنے کا بالکل اس لیے دل نہیں کرتا کہ یہ میرے کرنے والا کام نہیں، میری اوقات حیثیت سے بہت آگے کی بات ہے۔ بہت سارے کمیاں کجیاں ٹیڑھ ہے، جاہلانہ سوچ ہے اور بدل رہی ہے۔ جیسے جیسے دنیا آگے جا رہی ہے ویسے ویسے بودے جو عقیدے بنتے جا رہے ہیں نا وہ ٹوٹیں گے، پھر کتابیں سمجھ آنا شروع ہوگی، اللہ کی کتاب سمجھ آئے گی یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں زمین کا ہونا اور اس کے وجود کا تلاش کرنا ناممکن سی بات رہ گئی ہے اس وقت۔ جو یہ ایسٹرولوجی کو سمجھتے ہیں یا ایسٹرونومی کو، یہ جان چکے ہیں اس بات کو کہ زمین نہ ہونے برابر ہے، یہ جو گلوب یہ گھوم رہا ہے ہمارا گولا۔ اتنی بڑی کائناتیں ہیں، اتنی زیادہ، ہمارا ملکی وے ہی اتنا بڑا ہے اور وہ یعنی ہماری سوچ سے بڑھ کے، اور اس میں جب آپ ملکی وے کو دور سے دیکھتے تو آپ کو زمین کا کوئی چانس نظر نہیں آئے گا کہ آپ زمین دیکھ سکیں، اتنی نہ ہونے برابر ہے۔ اور اس کے اندر ہم، اور اس میں پاکستانی ہونا، اور اس میں جناب علی ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا بھی ہوتا نا، کہیں کچھ کتاب کو صحیح قسم کی پڑھی ہوتی یا وہ صحیح معلومات یا ریسرچ کی ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب تو میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی بھائی۔ جتنے ریسرچرز ہیں نا، جتنے ریسرچرز، آئنسٹائن، نیوٹن، ابن الہیثم، البیرونی، بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، یہ کتاب کے علم کو رد کر کے آگے بڑھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی ہسٹری کہہ رہی ہے۔ کتاب کے علم کو رد کر کے کتابی باتیں نہیں سیکھی انہوں نے کتاب سے ہٹ کے مشاہدہ کیا ہے۔ جو پہلے سے مشہور تھی نا باتیں، جب لوگوں نے کہا نا، وہ تو عیسائیوں نے کہا، پرانی بات ہے اسلام سے پہلے کی، کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، یہ کھڑی نہیں ہے، زمین کے گرد چیزیں نہیں، سورج وغیرہ نہیں گھوم رہا، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ واجب القتل ہے، بائبل کے خلاف بات کی ہے، مذہب کے خلاف۔ لیکن میں نے کوئی مذہب کے خلاف بات نہیں، میں تمہارے سیدھے کر رہا ہوں عقیدے کو، تم نے الٹا رکھا ہوا۔ لوگ پیچھے پڑ گئے، ڈنڈا لے کر مار ہی دیا ہوگا، بلکہ کل لوگوں کو بھگا دیا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بدل رہا ہے وقت، بدل رہا ہے وقت۔ یہ جو ہم ہمارے عقیدے ہیں، میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ ذرا تھوڑا سا خود کو ٹھنڈا کر کے نا تھوڑی سی ریسرچ کریں، آسان ہو گیا اب تو، آپ کے پاس موبائل اور کمپیوٹر موجود ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا استعمال کرنا بھی سیکھیں۔ ورلڈ وائڈ آپ ہسٹری دیکھیں، کیلنڈر کی ہسٹری کیا ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم، یہ کیسے بن رہے ہیں اور یہ کتنی بار تبدیل ہوئے ہیں، کیسے کیسے ان میں ترویج ہوئی ہے، کیسے کیسے تبدیلی آئی ہے، کس طرح دل بدل دیے گئے، کس طرح ٹائمنگ میں آگے پیچھے، کس طرح مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کی ہے لوگوں نے، کی ہے ہمیشہ 12 ہی ہیں، یہ 12 ہی ہیں، 12 منتھس، کیونکہ موسموں کا پھر ایسے ہی ہے، سرکل پکڑ ہوا، کیونکہ انہوں نے تو دوربین سے دیکھ لیا نا، چکر جو پورا ہوتا ہے وہ انہوں نے گن لیا، ٹھیک ہے۔ اب جو کیلنڈر کی تبدیلی ہے وہ ہزاروں بار ہوئی ہے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار ہوئی ہے۔ جتنی قومیتیں آئی ہیں نا، اور جتنوں نے ہولڈ پکڑا ہے، جنہوں نے اس کو سنبھالا ہے، اپنا کیلنڈر لے کر آئے۔ میں ابھی ادھر کی ہسٹری بتاؤں آپ کو، تو یہ بدھ متوں کا کیلنڈر الگ تھا، بدھوں کی حکومت تھی نا، بدھ مت کی حکومت تھی، بہت بڑی یہ گندھارا سیولائزیشن ہے ہماری، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سیولائزیشن، یہ بہت بڑی سیولائزیشن ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے افغانستان تک اور آدھے ہندوستان تک۔ پھر یہ جو دوسرے گندھارا کے ساتھ ہی موہنجو دڑو اور ہڑپا والے، یہ بہت اینشنٹ لوگ تھے، 5-7 ہزار سال پرانے، ان کے کیلنڈر الگ تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا، ان کے کیلنڈر، ان کے دن، مہینے، تاریخیں الگ تھیں۔ ہندوؤں کا بھی بالکل آپ جانتے ہیں، ان کے مہینے الگ ہیں۔ بعد میں سکھوں کی گورنمنٹ آئی، ان کے مہینے الگ تھے، جیسے ہی گورے آئے انہوں نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل پہ لگا دیا، وہ اتنا پکا لگایا وہ پوری دنیا کو ہی لگ گیا۔ ہمارے ہاں رجب، شعبان، رمضان ہی ہے، یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ غلط کہہ رہا ہوں، لونر کیلنڈر ہے ہمارا، سولر کیلنڈر ہے، یہ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں ملتے۔
بھائی 29 کا تو کوئی مہینہ نہیں ہے نا. یہاں پہ شمسی مہینے میں 29 کا مہینہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا ہے 29 اور 30. ہمارے یہاں 31 کا کوئی نہیں ہوتا. لونر کیلنڈر میں 31 کا کوئی مہینہ نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہاں 31 کا بھی مہینہ ہے. آپ پنجابیوں کے کیلنڈر میں دیکھیں 32 کا مہینہ بھی ہے. 32 ڈیز. نہیں پتا آپ کو؟ کمال ہو گیا. لوکل کا نہیں پتا. تو آپ یہ اندازہ لیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کون سی رات جاگنے والی اور کون سی رات سونے والی, یہ اس پہ بڑی ہنسی آنے والی ہے قوم کو. آئندہ ہوئے خبیث کے بچوں تمہیں پتا تھا کہ کیلنڈر کیا چل رہا ہے. جس کی طاقت آئی اس نے سارا چینج کیا ہے. تمہیں کیا پتا کہ کون سا مہینہ کدھر پہنچ گیا ہے, کیونکہ تم نے ریسرچ تو کی نہیں ہے نا. تم نے ریسرچ تو کی نہیں ہے. ابھی یہ ہو رہی ہے 5:20 پہ اذان. میں صحیح کہہ رہا ہوں, فجر کی 5:15 پہ ہو رہی ہے. 10 دن بعد یہ 1 گھنٹہ پیچھے کیسے چلا جائے گا سحری میں؟ اس لیے کہ مولویوں پر اتفاق ہے اس بات پہ کہ بھائی تھوڑا محتاط ہو کے سحری بند کرا لے. کہتے صبح صادق صبح کاذب. او بھائی جان, صبح کاذب صبح صادق کہاں ہے؟ آپ کو کس نے کہی یہ بات؟ وہ لے کر آئے آپ. قرآن میں یا حدیث میں؟ سیاہ ڈوری اور سفید ڈوری کا ذکر ہے, وہ سیدھا سیدھا قرآن میں اور حدیث میں بڑا واضح لکھ دیا, اور اس کے اوپر صحیح مسند پکی حدیث ہے. وہ کہا ہے, وہ کیوں نہیں سناتے لوگوں کو؟ اب میں جرت نہیں ہے, جرت نہیں ہے. لوگوں کو آدھی رات کو روزہ بند کروا دیتے ہیں, یا آپ نے آگے اپنے روٹین چلانے وہ کیا, وہ چلو جو بھی ہے. میں تو ایک سوال کروں, یہ 30 40 50 منٹ پیچھے ایک دم اذان کیسے چلی جائے گی 10 دن کے بعد, اور عید کے فوراً بعد 30 40 منٹ آگے کیسے ہو جائے گا؟ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ پاگل بنایا ہوا بھائی تم نے, وہ پاگل بنایا ہوا یار. دماغ خراب ہے تمہارا. وہ قوم ہے وہ پاگل ہوئے چلی جا رہی ہے. وہ سوچ نہیں رہے, سوال نہیں کر رہے کہ یہ مولوی کہاں سے آیا اور اس نے کہاں سے شروع کیا. پکڑو اس سے, پوچھو. ہاں پوچھنا شروع کر دیا لوگوں نے, اب شروع ہو رہے ہیں. اس کا بھی غلط نتیجہ ہی نکلے گا. نیم حکیم نکلیں گے سارے پوچھنے شروع ہو جائیں گے, اور 10 ہوئے وہ بڑا رولا پڑے گا. وہ اللہ سے رحم کرے وہ بھی نہ ہو. اب یہ فوج کے خلاف باتیں کریں, ساری عوام فوج کھا گئی, فوج لوٹ گیا, جرنیل لوٹ گیا, فلانا لوٹ گیا, لوٹ کے کھا گیا. فوج نہیں ہونی چاہیے. جب نہیں ہوگی تو آپ ترلے ملتے کر رہے ہیں فوج ہونی چاہیے, فوج ہونی چاہیے. نظام لٹ گیا, برباد ہو گئے, بیڑا گرک ہو گئے, ڈسپلن نہیں ہے. پھر آپ فوج کو واپس بلائیں گے, خدا دا واسطہ پائی آ جائے سردے ساڑھے. یہ ابھی کرنے والے ہیں آپ. ابھی فوج کا بائیکاٹ کرنے پہ لگی گئی نا قوم, بس نہیں ہونے چاہیے. اگر انہوں نے کہا اچھا ہم نہیں ہیں, تو آپ ملتے ترلے کریں گے. پھر کسی پتر پتری کسی گھوڑے کھوتے کو اٹھا کے لے گے, تو فوجی ہے, یہاں سے تو کھڑا ہو جا, واپس ڈنڈا اٹھا. بکواس قوم ہے یہ, بکواس سوچ ہے. گھٹیا لوگ ہیں, گھٹیا. یہ کسی چیز پہ راضی نہیں. تو کیلنڈروں پہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا کیلنڈر کون سی تاریخ چل رہی ہے, کون سا مہینہ کس نے گڑبڑ کر کے کس دور میں. امیوں کا کیلنڈر رہا ہے 300 400 500 سال, پھر عباسیوں کو آیا. ان کا کام کیا ہوتا تھا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی ہسٹری کہہ رہی. امیوں اور عباسیوں کے وہ خلیفہ جب بدلتے تھے نا, وہ پچھلا پورا نظام اس کا تباہ کرتے تھے. سب فراڈیا, سارا آپسیٹ کر دو. یہ والا آتا تھا وہ کہتا ہے سارا فارغ کر دو, یہ سب جھوٹے. وہ واپس اپنے کیلنڈر, اپنی تاریخیں, اپنے عقیدے, اپنے تہوار وہ سارے وہ رائج کرتے تھے. ادھر آتے تھے یہ والے, یہ اپنے رائج کرتے تھے. وہاں سے منگول آ گئے اوپر سے سر پہ چڑھ کے, ادھر سے پیچھے سے ترک آ گئے. ان کے اپنے کیلنڈر تھے, کہ اپنی گنتیاں, اپنی تاریخیں, ان کے اپنے کھانے, فیسٹیول. یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ, رشین سٹیٹ سے گئے ہوئے ہیں. عرب سٹیٹ ایک الگ چیز ہے, ان کے کھانے پینے تہوار الگ. ساری حکومت 600 سال ان کے ہاتھ میں رہی ہے. یہ امپائر رہی ہے عثمانی کیلیفیٹ امپائر, بہت بڑی. وہاں عیسائیوں کے کیلنڈر بھی آفسیٹ کر دیے تھے انہوں نے. 600 سال جو ہوتے ہیں نا طاقت کے, وہ آپ پھر کسی کو چلنے نہیں دیتے. اپنے کیلنڈر چلوایا انہوں نے. اسپین میں آج تک تقریباً چل رہا ہے. وہ بھی واپس کیے انہوں نے, شمسی پر آیا, لیکن وہ اسپین میں بہت سارے کسٹم ابھی اسلامک چل رہے ہیں, اس لیے کہ حکومت بہت لمبی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے, یہ سارے بدل چکے ہوتے ہیں. تتر بٹیر دن کیا اور رات کیا. اب یہ شمسی کیلنڈر ہے نا, شمسی کیلنڈر, انہوں نے موسموں کے حساب سے اس کو مینج کیا کہ جی دسمبر جو ہے کرسمس منانی ہے تو برف پڑ جائے کرے, مزہ آتا ہے. شراب پینے کا بڑا مزہ ہے اس میں, خنزیر کا گوشت کھانا ہے, ٹرکی کھانا ہے, شراب پینی. تو ایسے کیلنڈر بناؤ کہ اس کے اندر یہ کام کیے جا سکتے. بڑے دن وہاں سے چل گئے. انہوں نے کیلنڈروں کی سیٹنگ کی کہ سردی میں دسمبر آئے, سردی میں 25 دسمبر آئے, برف پڑ رہی ہے. اور مزے کی بات, پھر سیزن چینج ہو گیا.
اب اکثر دسمبر میں برف نہیں پڑتی، جنوری میں پڑتی جائے. اب یہ خبیث دائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کیا کریں، نیا کیلنڈر. ابھی 4 دن پہلے لندن میں برف پڑ گئی، 6 مارچ کو برف پڑ گئی. ہون کیلنڈر چینج کرو، اب آیا دسمبر تمہارا، پھر کیلنڈر چینج ہو گیا، پھر موسم چینج ہو گئے. یہ سمجھ رہے تھے موسم کو ہم کنٹرول کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پھر بدل جاتا ہے، الٹ پھر آ رہا ہے. دنیا کا گلوب ہے یہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے کام. کیلنڈر دنیا کا چلو نہیں، دنیا کے گلوب کی بات نہیں دیکھ سکتے، اپنی زندگی دیکھ لیں. جس کی عمر اس وقت 50 یا 55 یا 30 سے 50 کے درمیان ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس کتنے ہوئے ہیں، کیا کیا دیکھا ہے ہم نے، کتنی تیزی سے. ہمارے جیتے جاگتے کمپیوٹر آیا، ہمارے جیتے جاگتے انٹرنیٹ آیا، ہمارے جیتے جاگتے موبائل فون آیا، موبائل فون فارغ ہو گیا، پھر ٹچ سکرین آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ بھی آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، کتنی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بدلتا جا رہا ہے. تو میں نے یہ اتنی لمبی بحث کی ہے اس لیے کہ اگلی آیت آپ کو سمجھ آ جائے. پاکیزہ بیویوں کو ہونا، اور وہ ہوگا، اور وہ ازواج ہوں گے اور جوڑے ہوں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں مان لائے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. میں نے پھر وہی عرض کی کہ اگر آپ آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. آپ کو وہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے جو آگ میں لے جا سکتے ہیں، سارے سٹینڈرڈ وہی کرنے ہیں. آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ساری چیزیں ہٹا دے گا جو آگ کے عذاب کی طرف لے کے جائیں گی، لے جا سکتی ہے. اس میں حب الشہوات، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، متاع کی محبت، سونے چاندی، کھیتیاں، گھوڑے، یہ محبتیں پھر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. کیسے نکلیں گی؟ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو آپ کیا کیا فورگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سوچ لیں گے وقنا عذاب النار کرنا چاہتے ہیں، بات کرتے ہیں فضول بات کرتے ہیں. اب آپ نہیں کہتے نا پتر میرا کدھر نہ جاوے، میری بیٹی کو کچھ نہ ہو، بے شک جہنم میں ساڑ دو میں. ایسی تیسی ہے، کس بات کا عقیدہ ہے؟ فضول بات کرتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا کچھ اور، مانو گے چیخیں نکل جائیں گی. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ہر حال میں سچ بولنے والے، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. منفقین، انفاق کرنے والے. مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت بھی، یعنی سحر سے وقت، فجر سے پہلے کی بات ہے کہ یہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو بے شک بظاہر بڑا سخت نظر آتا ہے لیکن تیری خوشنودی کا راستہ ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتا ہے اللہ اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے مضبوط ثبوت اکٹھے کر دیے ہیں کہ آپ جدھر گھومیں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، کائنات دیکھیں گے، دنیا میں گھومیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہیاں ملتی جائیں گی. یہ بہت شدید، بہت اعلیٰ، بہت اونچی طاقت والا ہے. اتنی طاقت والا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر طاقت ہے، آپ کے تصور سے باہر کی طاقت ہے. کچھ کر لیں آپ کے تصور میں نہیں آئے گی یہ طاقت. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اور اولو العلم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ اور سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. یہ اس بات کے گواہ ہے کہ قائما بالقسط، وہ اللہ ہے جو عدل انصاف کرنے والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی معبود نہیں، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سلامتی ہی جو ہے، فرما برداری، سر کو جھکا لینا، یہی دین ہے. اب یہاں سے ہم نے مذہب کا نام رکھ لیا اسلام. اسلامسٹ، اسلام کے ماننے والے، اسلامی لشکر، اسلامی طریقہ، اسلامی کیلنڈر، اسلام. اسلام بنیادی طور پہ ہے سلامتی، پیس، سلامتی. یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ کسی یہ ناؤن ہی نہیں ہے، یہ نام ہی نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک کوالٹی ہے. فرما بردار ہونا. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، اسلام کا مطلب ہے سلامتی. یہ کوالٹی ہے تو آپ ہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے آپ کہتے ہیں مسلمان ایسی جیسی کرتے ہیں جتنا مزید. سلامتی، فرما برداری، یہ اللہ کے نزدیک دین ہے، اصل راستہ چلے گا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.
لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی بات، جھگڑا کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی تھی اللہ نے، علم دے دیا، سمجھ دے دی، عقل دے دی، سارا مسودہ بتا دیا، رسول آ گئے کر کے دکھا دیا، انہوں نے بعد میں کیا جھگڑا۔ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، ما جاءہم العلم، بعد میں جھگڑا کیا، علم پتہ تھا ساری بات۔ باغیم بینہم، یہ باغی ہو گئے ایک دوسرے کے جیلسی میں کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ وہی حابیل اور قابیل کی کہانی، وہی حابیل اور قابیل۔ ابھی جو قربانی کرتے ہیں ہم سال میں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا پڑھا کتابوں کہانیوں میں؟ بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قربانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ بیٹے کی قربانی تھی، حضرت اسماعیل کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی پسندیدہ چیز، سب سے پسندیدہ جو چیز ہے اس کو قربان کر دو۔ انہوں نے کہا پسندیدہ تو بیٹا ہی ہے، اس کو میں قربان کروں گا۔ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام تھے، بنی اسماعیل کے والے کہتے ہیں حضرت اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے عقیدے ہیں، قیامت کے دن کھل جائے گا بھائی کون تھے اصل میں تو اس وقت وہاں تھا نہیں جو میں کہتا نہیں میں تو اپنی اکھاں نال دیکھا۔ یہاں بیٹھے بہرحال کچھ بہت صاحب مراقبہ مشاہدہ بہت ہے، ان کے پاس جنات ہیں 25,000 سال عمر والے، کہتے ہیں میں تو اس وقت موجود تھا وہاں، میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ بڑے لوگ ہیں بھائی، ان سے پوچھ لینا اصل بات کیا ہے۔ میں نہیں تھا، مجھے لگتا ہے میں نہیں تھا، میں تو ابھی کا پیدا ہوا ہوں، بہت چھوٹا ہوں ہے، آپ کہیں سفید داڑھی ہوگی پھر بھی چھوٹا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ مشہور ہے مسلمانوں، اسی لیے سیکریفائس کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات غلط ہے، قرآن شریف کے حساب سے غلط ہے بھائی جان۔ پہلی قربانی کی ہے حابیل نے، قرآن شریف میں لکھا ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹے میں قربانی کروں گا۔ وہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے نا، ان کے ہزاروں سال بعد یہ ایونٹ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کہیں بہت بعد میں آ کے حضرت شیس کی اولاد میں سے بہت بعد میں پیدا ہوئے، حضرت نوح کے بھی بہت بعد پیدا ہوئے۔ تو بہرحال قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی، حابیل نے بھی قربانی کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تیری نیت ٹھیک نہیں، بد نیت ہے۔ اب یہ بات قابیل کو پتہ چل گئی کہ میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یا اللہ سے کوئی رابطہ تھا، کوئی تو رابطہ تھا نا۔ قابیل کو کیسے پتا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ ایک کی ہو گئی، کوئی لنک بڑا مضبوط تھا، اسی جیلسی میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن شریف میں لکھی ہوئی یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر، قرآن شریف میں باقاعدہ صورت میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ جیلس ہوا، اس نے کہا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں اسے جان سے مار دوں گا، مار دیا جان سے۔ بعد میں ملامت کی، جو کچھ ہو گیا وہ ایک لمبی کہانی ہو گیا، بہرحال مار دیا، دفنا دیا۔ اب اس کے ذہن میں تھا یہ کہ میں پھر اب اکیلا ہی رہ گیا ہوں، اب مجھے ہی نبوت ملے گی نا، مجھے ہی نیابت ملے گی آگے میں۔ اور شاید ہوا بھی ایسے ہی بعد میں، پھر اسی کو تائید کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی کو فرما بردار کیا ہوگا، ظاہر ہے اسی سے آگے اپنا نظام آگے چلایا۔ اور بھی اولاد کی، بہرحال آدم علیہ السلام کے صرف 2 بیٹے تو نہیں تھے، بہت سارے تھے، کسی اور سے چلی ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اتنی مشہور ہو گئی ہیں، غلط العام عجیب قسم، ہم اس پہ سوچتے کبھی نہیں۔ نہ قرآن پڑھا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سنا ہوتا تو وہ حضرت اسحاق اور اسماعیل والا جھگڑا نہ ہوتا۔ 2 بڑی کمیونٹیز اس بات پہ لڑ رہی ہیں، عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے، آپ کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہ بنیادی طور پہ جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا۔ تو قربانی تھی تو وہ تو قابل اور حابیل کی تھی، وہ تو شروع سے آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ اور یہ انہوں نے قربانی کیسے کی ہوگی؟ لاجک ہے، لاجک سوچنے کی بات، کیسے؟ ان کا باپ قربانی کرتا ہوگا، کیوں جی؟ ایسا تو نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ حضرت آدم قربانی کرتے ہوں گے تو اولاد کو پتہ چلا ہے نا، لاجیکل ہے کہ نہیں ہے؟ یا آدم علیہ السلام قربانیاں کرتے ہوں گے تو پتروں کو پتہ چلا ہوگا کہ قربانی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، سب کچھ ہی معاملے۔ اولاد کو کس نے بتایا ہوگا؟ آدم علیہ السلام نے بتایا ہوگا، یا کرتے ہوں گے، کر کے دکھائیں گے۔ میں اسی لیے عرض کرتا ہوں ہماری قوم میں بھی نا یہ قربانی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، جانور ہی ذبح ہوتا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ بالکل یہ خیال ہی مت کریں جانور ذبح نہیں کرنا، یہ کرنا ہوتا ہے۔ اولاد تک پہنچائیں یہ بات کہ یہ ہماری کمیونٹی میں مسلمز میں کیا جاتا ہے، جانور ہی ذبح ہوتا ہے۔ اس وقت یہ پیسے لے کے غریبوں میں نہیں بانٹے جاتے، وہ غریبوں میں آپ سارا سال بانٹیں، وہ الگ ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کر کے دکھائیں گے، باپ کر کے دکھائے گا تو اولاد کو پتہ چلے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ
اگر لاجیکلی دیکھیں، قرآن میں دیکھیں تو حابیل نے قربانی کی، اور اگر لاجک اس پہ تھوڑی سی عقلی تھوڑی سی استعمال کر لے بنیادی، تو حابیل کو سکھانے والا حضرت آدم خود ہوں گے، باپ نہیں سکھایا ہوگا. تو بہرحال وہیں سے چلی ہے. تو بہرحال آپ دنیا میں جدھر مرضی پھریں گے، دیکھیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، بہت آگے ہے، زبردست ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو سلامتی ہے، فرما برداری ہے اللہ کے نزدیک یہی ہے. اور تمہارے پاس علم آ جاتا ہے اور تم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہو تو ایسے ہی ہے، حابیل اور قابیل والی کہانی کہ تم ایک کے تقوی سے جل جاتے ہو، ایک کی قبولیت سے جل جاتے ہو، ایک کے قرب سے جل جاتے ہو. حالانکہ اگر وہ قرب ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی قریب ہے نا، اتنا ہی قریب ہے. یا نافرمانوں کی شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ کیا صرف مومنین کی شارک سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ صرف مومن کی شارک سے زیادہ قریب ہے بلکہ نافرمان اور فرعون کی گردن سے بھی اتنا ہی شارک سے زیادہ اتنا ہی قریب ہے. لیکن انسان چونکہ جیلس ہو جاتا ہے اور بہت بنیادی سطحی فیصلے کرتا ہے، اس لیے جیلسی آ جاتی ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے، پھر باغی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے تو بس سمجھ لو کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر پھر بھی جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیجیے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں جو میری پیروی کرنے والے ہیں. میں وہی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت عیسیٰ نے، یا حضرت موسیٰ نے، یا حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت عزیر نے، حضرت ابراہیم، کسی نبی نے، حضرت نوح نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میری فیملی کی عبادت کرو. بھائی کہیں ہے نہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ رائج ہو چکا ہے، میری فیملی کی عبادت کرو، میری فیملی سپیریئر ہے. مسلمانوں میں آ چکی ہے بات، تو آ گئی ہوگی، بہت اچھی بات ہے جی، ہم کر لیتے ہیں، جب ختم ہو گئی بات، جھگڑا ہی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جوڑتے ہیں، حضرت علی کی آل کو ٹھیک کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، بھائی بڑی عزت ہے جی، یہ لوگ 10 دفعہ سلوٹ ہے، ختم ہو گیا. بہرحال انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری فیملی سپیریئر ہے اور اس کی عزت کی جائے گی بات تک قیامت تک، اور جو اس کی عزت نہیں کرے گا وہ گیا. قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں اور آپ کی صحیح حدیثوں میں نہیں ہے، باقی آپ نکالنے بہت اچھا کرتے ہیں. اس کے اندر تو وہی بنیادی طور پر کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. متقی ہوگا فضیلت حاصل ہے. حابیل نے جان تو گوا دی، قابیل نے قتل تو کر دیا، لیکن متقی کون تھا؟ کیا قابیل متقی ہو گیا قتل کرنے کے بعد؟ حابیل کا تقویٰ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالیا، یہ تو نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ بائبل میں ایسی باتیں لکھی ہیں. تو لمبی بات ہے، میں آپ کو سناؤں گا پورا. وہ عجیب کمال کے لوگ ہیں. وہ نبوت سے متعلق نا حضرت اسحاق علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہ جی یعقوب کو تو ملنی ہی نہیں تھی نبوت، وہ تو بڑے کو ملنی تھی، تو یہ ایک مسئلہ ہوا ہے، 2 بیویاں تھیں تو یہ بڑا مسئلہ بنا. تو میں آپ کو سناؤں گا کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے لکھنے والوں یاروں نے. عجیب کمال کہانی ہے، بڑی زبردست ہو، وہ آپ کو پوری سناؤں گا لیکن آج نہیں. تو ایسے تقویٰ اور ایسے نبوتیں ٹرانسفر نہیں ہوتی. متقی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر ہوتی ہے اس کے لگی ہوئی. نہ ہی آپ کسی کو کہیں گے یہ 2 کلو تقویٰ آپ لے لیں اور آپ آج سے متقی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے اندر ہی تقویٰ پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ جنات کی تکلیف ہوتی ہے نا، میں اکثر جو آ جاتے ہیں کبھی، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، جن اتارتے ہیں، جی ہاں اتارتے ہیں، آ جاؤ جی، اب وہ حل کرو، کون ہے تو پورا زور لگا. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی، پورا زور لگا، بہت سارے ایسے، وہ ایسے زور لگا وہ آوازیں نکال رہا ہے، ہاں ہی ہاں ادھر چلا جاؤں گا. اور وہ 99% ہندو ہوتا ہے. جہاں مسلمانوں کو جو پہ جاتے ہیں نا وہ ہندو. اب انڈین ویڈیوز دیکھیں آپ، وہاں بیٹھے وہ بھی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. ارے کہاں سے آ رہا ہے تو یہ جواب کو دے دے رہا، تو کہاں سے آیا بھائی؟ مسلمان ہوں، کیا نام؟ عبد الرحمان. وہاں عبد الرحمان پڑھا ہوا ہے ہندوؤں کو. ابے تم اپنے کو پڑھ جاؤ یہاں، مسلمانوں کو عبد الرحمان کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وہاں وہ کالی ماتا کا پجاری پڑا ہوا ہے مسلمانوں میں. عجیب ڈرامہ کیا ہوا ہے، ڈرامہ. اب جنات اتارنے کی تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو بالکل اب یہ مذاق کے علاوہ بتا ہوتی ہے. جنات پوزیس کر لیتے ہیں، 0.1% ایسا ہو جاتا ہے. بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں، بہت ہی کمزور
میڈیم مل جاتا ہے انہیں اور وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں. خاص طور پہ لڑکیاں، عورتیں، بچے، مرد بھی کمزور میڈیم ہوتا ہے بنیادی طور پہ اسے قابو کیا جا سکتا کرتے ہیں. اس کو اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مریض کو طاقت دے. یہ ڈیمن کاسٹنگ سے نہیں ہوگا کہ آپ ایکسورسزم کر رہے ہیں سلیب لگا کے، پت 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 سلیب لگائی بھاگ گیا، جن بھاگ رہا، ہائے اللہ جی ہائے اللہ جی. اب ایسے نہیں ہوتا. یہ سب ڈرامہ اور سب جھوٹا ہے اول سے آخر تک. ڈیمن کاسٹنگ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مریض کو طاقت دے اندر سے. آپ اس کے اندر ول پاور بڑھائیں. آپ اس کے اندر ایک اس کا پوٹینشل اپنا جو ہے نا اس کی انرجی کو بڑھائیں. نہیں بڑھ رہا ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوگا. ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا. یہ مطلب روحانیات کا ایک راستہ ہے، وہ کھل گیا تو وہ کھل گیا. ایک کے بعد ایک جنات، پھر وہ مختلف قسم کی چیزیں تنگ کرتی رہیں گی، پٹھی سیدھی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ کچھ لوگ اس کو بالکل نہیں مانتے، وہ جاہل لوگ ہیں، کہتے ڈیمن ہوتا ہی نہیں، شیطان ہوتا ہی نہیں، جنات پکڑتے ہی نہیں. تو وہ جاہل لوگ ہیں، وہ سب ڈرامہ ہے، وہ بھی ایکسٹریمزم ہے. ایسا ہوتا ہے، ہوتے ہیں ایسے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مریض کے اوپر ایسا کام کرتے ہیں کہ مریض اندر سے اپنی روشنی کو اجاگر کرتا ہے، اپنی طاقت کو بحال کرتا ہے. جب اپنی طاقت آ جائے گی بس وہ شفا یاب ہے. پھر آفات، بلیات، شیاطین اس پہ غالب نہیں آ سکتے. اور ایسا نہیں ہو رہا آپ لاکھ دم درود کر لیں، حصار کر لیں، وہ دوبارہ چیز آ جائے گی، بیڑا غرق ہوگا. تو آپ جب بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا، میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، میں پیروی کر رہا ہوں اللہ کی، میرے ماننے والے پیروی کر رہے ہیں اللہ کی. تم کرو گے تم بھی نکل جاؤ گے ان سارے ڈراموں سے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، اہل کتاب سے اور باقی لوگوں سے، کہ اسلام لاتے ہو، سلامتی کی طرف آتے ہو، فرما برداری والے راستے پر آتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر آ جاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ اپنے لیے ہدایت پا چکے ہیں. وہ بھی اس کو فائدہ دے گی جو لے کر آیا ہدایت. اس سے نہ رسول اللہ کو فائدہ دے رہا ہے، نہ اللہ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے. وہ ہدایت پہ آ رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے گا اس کو فائدہ اسی کا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ راستے سے ہٹتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ جتنا تھا آپ نے وہ کر دیا ہے، آپ کے ذمہ تھا کہ آپ انہیں بتا دیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برائی ہے. علیک البلاغ، آپ کے اوپر اتنا ہی تھا، آپ نے کھول کھول کر بتا دیا، آپ بتا چکے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور قسم ہے کہ اللہ ہی بصارت رکھتا ہے اپنے لوگوں پر، دیکھنے والا تو وہی ہے اپنے لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ اتنی بنیادی اور اتنی معمولی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی کائناتوں میں، اتنی نہ ہونے برابر ہے، اتنی نہ ہونے برابر ہے. اگر آپ عقیدے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کاسموس کی ویڈیوز دیکھا کریں، کائنات کی ویڈیوز بار بار دیکھیں. نئے نئے ستارے، نئی کائناتیں، نئے ملکی ویز اور یہ بلیک ہولز اور یہ ساری اسٹڈیز جو اس وقت سائنس کر چکی ہے، ان کے بڑے آسان ہیں. اب یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم وی اسٹینڈ نو ویئر، کوئی چانس ہی نہیں ہے ہمارے ہونے کا، ہمارے وجود کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو چکا. لم یکن شیئا مذکورا، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے جو قابل ذکر بھی نہیں تھے، اور پھر تراغ بڑھا کے کر ومن نعمرہ ننکسہ. پھر تم دیکھتے ہو کہ ہم تمہیں جو بوڑھا کرتے ہیں، تمہاری جان نکال لیں گے، تمہاری کمروں کو خمدار کر دیتے ہیں، پھر تم کیا ہوتے ہو؟ پھر بھی عقل نہیں کرتے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے نطفہ امشاج سے تمہیں بنایا ہے جی، پھر ہم نے تمہیں سمیع کیا، بصیر کیا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا کہ تم نتھنگ ہو، کچھ بھی نہیں، تم کوئی میننگ لیس ہو، بالکل تمہاری کوئی حیثیت ہستی ہے کوئی نہیں. تو یہ آپ کو، اب آپ اس راستے سے اگر آئیں، سائنس کے راستے سے، آپ کو یہ بات دوبارہ سمجھ آ جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے اندر جھگڑا بنتا نہیں ہے. اس کے اندر بنیادی عقیدے اور مذہب اور سائنس اور اپنا سیاست اور یہ پارٹی والی، یہ آپ اس بات پہ خود ہنس پڑیں گے کہ یار ہم کیوں نسلوں سے تباہ ہو رہے ہیں، اس کام نسلن تباہ ہو رہے ہیں. تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تک نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. میں نے اس میں بہت بات کی کئی بار کہ آپ نے اپنی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بالکل سادہ کر دی تھی، بالکل سادہ، ہر چیز چھوڑ رکھی تھی، ہر چیز. اور صحابہ کرام نے بھی جو آپ کے بالکل مقرب تھے ایسے ہی.
میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بات سنائی اور بالکل ٹھیک بات ہے, آپ خود ریسرچ کیجیے گا, میں نہیں دلیل دیتا اس میں. جتنے اصحاب صفہ سے اس میں آدھے سے زیادہ وہ تھے جن کے پاس دھوتی بھی نہیں تھی, تہبند نہیں تھی, پرہنا لوگ تھے. ان کو دھوتی پہنائی جا سکتی تھی, بیت المال میں بہت پیسہ تھا, کبھی تو 1 لاکھ درہم اکٹھا ہو جاتا تھا ایک دن میں, تقسیم کیا جاتا. تو ان کے لیے دھوتیاں بنانا کون سی بات تھی, کپڑے سطر ڈھانپ دیتے. لیکن نہیں, کیا ضرورت تھی اس کی, جب وہ اللہ کے حضور چھوڑ چکے سب کچھ, تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ان کو دوبارہ دنیا میں لے کر اور کہو اتنی بے پردگی ہوئی. کوئی ضرورت نہیں, ان کو نہیں چھیڑا گیا. ان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے بیٹھے, ان کو چھوڑ دیا. باقی جو ہیں یہ کام کاروبار کرنے والے, دنیا دار اور نماز کی پابندی کرنے والے, نیکی اور گناہ کا حساب کرنے والے, ان کے لیے نیکی اور گناہ کا حساب دے رہے ہیں. یہ لو, یہ نا دیکھو ہم نے کیسا ٹھیک ٹھیک لکھا ہے, یہ نیکی ہے, یہ گناہ ہے, یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے. ہم نے دیکھو سارا تو لکھا ہے. نیکوں کے طریقے لکھ دیے ہیں, بروں کے لکھ دیے ہیں, نیکوں کا انجام بروں کا انجام سارا لکھ دیا ہے, مثالیں دے دی ہیں, عبادت کے طریقے بتا دیے, نماز آپ خود دکھا رہے کر کے, روزے کا بتا دیا. کریں, بالکل کریں. جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو اسی پہ سیکھے, کر لے اپنی گنتیاں, اپنی نیکیاں گنتی کر لے, اپنے گناہوں کی گنتی کرتا رہے ساری زندگی. جنت اور دوزخ ہم اس کے لیے بالکل پکے وعدے کے مطابق ہم اسے دے دیں گے, بالکل دے دیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے لیے کون سا ہے. اب وہی بات ہے کہ آپ جب دیکھیں گے کاسموس, کائناتیں دیکھیں گے, عالمین ہے, الحمدللہ رب العالمین, کائناتوں کا رب, عالمین کا رب, تو آپ یہ اندازہ لگا لیتے کہ انفینیٹی کی طرف ہے. انفینیٹی, اب پتہ نہیں کتنی کائنات ہے, وہ تو انگنت ہے. ابھی جتنی ایکسپلور ہو چکی ہے وہ انگنت ہے, انگنت کائنات ہے پورا, یعنی ملکی وے کی طرح جو پورا نظام ہے وہ انگنت ہے. اتنے ہیں, اور سورج سے کئی لاکھ کروڑ گنا بڑے ستارے ایجاد جو ایکسپلور ہو چکے. یہ سورج سے کئی لاکھ کروڑ گنا بڑے, اور یہ سورج بھی کسی نظام میں گھوم رہا ہے, ہمارا ملکی وے بھی کسی ایک نظام میں گھوم رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار پہ. وہ نتھنگنیس ہے, کچھ مطلب, کچھ انسان کا کوئی وجود, کوئی حیثیت, کوئی طاقت نہیں. اب پتہ نہیں اور کتنی مخلوق آباد ہے, کون کون سے سارے سیاروں پر کتنی مخلوق آباد ہے, اور پتہ نہیں ہم سے طاقت میں کیسے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم نے کتنی قومیں ہیں تم تو ان کے پاس ہی بھی نہیں ہو طاقت میں, تو کوئی چیز ہی نہیں ہو, تم یہیں پھر کر دیکھ لو تمہیں مل جائے گا. تو یہ وہی چیلنج ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے یہاں پھر کے دیکھو, تم سے جو پہلے گزارے ہیں ہم نے, وہ طاقت میں, جاؤ حشمت میں, جلال میں تم سے بہت آگے تھے, تم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں. تو اس دنیا میں بہت سارے ایسے گزرے سونے چاندی کے محلات والے, یہ فرعون کے اور یہ جو احرام مصر وغیرہ بنے ہیں, یہ آپ جا کے دیکھیں, آپ حیران ہیں. آپ ایون شاہی قلعہ وغیرہ دیکھ لیں, چھوٹے موٹے جو بعد میں ابھی بنے ہیں, چند سال پہلے ہوئے, آپ وہ اب نہیں بنا سکتے. وہ اتنے بڑے قلعے اب نہیں بنا سکتے آپ, وہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے تو وہاں نہیں جا سکتے. تو اب پتہ نہیں اور کتنی دنیایں ہیں اور کتنی کائناتیں ہیں جس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی مخلوق بیٹھی ہے. تو ہم وہاں پہ وی اسٹینڈ نو ویئر, کہیں پہ نہیں, کہیں سے کوئی چانس نہیں کہ ہمارے کسی اختیار میں کوئی چیز ہو. سارے کے سارے بے اختیار ہیں, سارے کے سارے. جتنا کوئی کچا پکا تتر بٹیر ہو رہا ہے نا, بس شکر کرے اس کا, شکر کرے, کچھ ہاتھ آیا ہوا ہے. یہ بڑی مہربانی ہے کتاب ہاتھ میں آئی, اس کو قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, پڑھے, حدیث ہے, احادیث کی کتابیں پڑھے, ٹھیک ہے, اور علماء دین بیٹھے ہیں, وہ بڑے بہترین, کچھ تو بہت اچھے اور شاندار کمال کی بات کرتے ہیں, بہترین, اور ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں, کم ہیں لیکن ہیں ایسے. اور نعرے باز بھی بہت موجود ہیں, تو وہ آپ کی مرضی ہے, نعرہ پسند ہے تو وہاں چلے جائیں. لیکن شیوخ کرام بھی موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, بڑی ٹھیک, یہی بات کریں گے, یہی بات کریں گے کہ آپ جس نے پیدا کیا, اور یہ تو بات مطلب بھاگ ہی نہیں سکتے نا, پیدا تو کیا ہی نہیں کرنا ہے, تو خالق تو موجود ہے, مخلوق موجود ہے, تو اس کا مطلب کچھ کریٹر موجود ہے, خالق ہے. اب وہ اتنی جاؤ حشمت والا نا, اتنی زیادہ طاقتیں ہیں اس کے پاس, اتنا اختیار ہے کہ آپ کہیں کسی مقدار میں کسی حیثیت میں کھڑے نہیں ہیں, بیکار ہے, ہونا نہ ہونا آپ کا ایک برابر ہے. بالکل جیسے اس وقت ہمارے ارد گرد کروڑوں اربوں خربوں جراثیم ہوں گے, کروڑوں اربوں خربوں, ایک سوئی کے نکے میں کروڑوں اربوں خربوں وائرس ہوتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے, ہونا برابر ہے, نہ ہونا برابر. ہم بھی اس کائنات میں ہونا نہ ہونا ہمارا برابر ہے, ہم بھی بالکل اسی طرح جراثیم اور وائرس کی طرح
बहुत माइक्रोस्कोपिक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक। ये बड़े से बड़े अकीदे और ये छलांगे और ये इबादतें और ये गुनाह ना होने बराबर है, ये सब ना होने बराबर, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सारा ही ऐसे ही हाजिर हो जाएगा, सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कोई जब चाहेगा वो हाजिर करेगा, जब चाहेगा गायब करेगा, कोई बात ही नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे ही बाकायदा साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है कि ये ऐसे ही बड़ी ताकत का नाम है। आपकी और हमारी इन कायनातों की सोच से एक बहुत बड़ी ताकत है जो इस पूरे निज़ाम को बहुत ही मजबूत तरीके से चला रही है, बहुत बड़े मजबूत तरीके। तो ये जो कुछ हो रहा है अभी तो हम परेशान है, पाकिस्तान में महंगाई हो गई, पेट्रोल और ये तो आपने खुद किया हुआ है ना, खुद किया हुआ है। आप छोड़ दें, आजकल आज तक छोड़ के दिखा दें, आप अप्लायंसेस बंद करें ना, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करें, उठा के फेंके, वापस चले जाए। हमने खुद जो देखा है, हमारे घर वालों सिल बट्टा देखा है हमने, ये अभी की बात है, अभी देखा है। जूसर ब्लेंडर तो 90 में 1988 में हमने जूसर लिया पहला छोटा सा ब्लेंडर, छोटा सा 1988, ये अभी की बात है। तो ज़िया साहब का पटाखा हुआ था जब, है जी, बड़ा दरवेश आदमी था, है, और क्या बात है, बड़े कमाल लोग हैं। ओ भाई उसी को खा रहे हो ना। अयूब का दौर बड़ा अच्छा था, अयूब का दौर बड़ा अच्छा था, और फौजियों को दिमाग खराब कर दिया तुमने इस बात से भाई। ये तो हमेशा तारीफ रहते, परवेज पूछ रहा है मिठाइयाँ बांटी लोगों ने, नहीं बांटी। अब क्यों बुरे लग रहे हैं? 4 दिन पहले हो बुरे लगने शुरू हुए। और भाईजान हमेशा तो तालियां बजा के लाए हो, हमारे अन्नदाता, तो अब आप उसी का खा रहे हैं। इन अमाल की सजा हो सकती है ये, अगर कोई कहे ना कि अमाल की सजा, तो इस अमल की सजा जरूर है कि आपने एक ऐसे ग्रोह को अपना फेवरेट समझा है, ठीक किया है। अभी आप उस अमाल की सजा भुगत रहे हैं, बस ठीक है, वो फेवरेट तो रहेगा, क्योंकि उसके बगैर भी आपका गुजारा नहीं है। आप अभी 2 मिनट में फारिग हो जाएंगे उसके बगैर, फौजियों के बगैर आप क्या है, कहीं भी नहीं, बिल्कुल इनडिसिप्लिन, कूड़ा ही कूड़ा करके रख देंगे। आप अभी फोर्सेस की कॉलोनी में चले जाएंगे तो कूड़ा शोड़ा कोई नहीं है, ब्रिगेडियर साहब बैठे, जनरल साहब बैठे, गलियां साफ, ये वो निजाम है। अभी अपने मोहल्ले में निकल के देखिए, ऐसी तैसी फिरी हुई है, हर आदमी जनरल बना हुआ है, बाप भी जनरल, उससे बड़ी जनरल उसकी माँ बनी हुई है, घर में दोनों जनरल बैठे हैं, तोपें चल रही है घर में ही। बेटा भी तोप चला रहा है माँ पे, है, बेटी तोप चला रही है, तोपें चला रहे हैं एक दूसरे को, ये सारे जर्नैल हैं। तो उससे बेहतर एक को जर्नैल बना लो, वरना सारे जर्नैल हो जाएंगे। बहरहाल ये बात मामला है कि जहाँ सारे खोते हो जाए वहां कोई खोता नहीं होता, तो एक बड़ा खोता बना ले आप कम से कम खोता तो होगा, आप तो वो भी नहीं है ना। हाँ, तो एक बड़ा खोता रख ले, दुलत्ती तो चंगी मारता ना, रख के अब पता चले खोता है। आपकी तो दुलत्ती में भी सा नहीं है, आप मार के देखिए, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप वो दुलत्ती थोड़ा जा सा बाकी है, वो भी चला दो। तो बहरहाल हमारे जितनी करतूत है ना, ये आज हम ठीक कर ले तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप ये सारे अपना मोबाइल छुपा लाइए, ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर नहीं करते ना, नहीं करते, खुद को ठीक नहीं करते, बड़ा बुरा पकड़ होने वाली है, बड़ी सख्त, बड़ी खौफनाक, बहुत खौफनाक। सिर्फ वो बचेगा जो सीधे रास्ते वाला होगा। ये बहुत जल्दी, हम, मेरा ख्याल है हम अपनी आंखों से ये देखेंगे। मुझे लगता है जिस तरह हम बहुत तेजी से हमारी जनरेशन उलट पुलट देख रही है ना, और बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, तो मेरा ख्याल है हमारे ही नसीब में लिखा हुआ है कि ये वक्त भी आएगा कि सिर्फ वो बच जाएगा जो सीधा होगा, फर्मा बरदार सीधा, बाकियों की ऐसी तैसी फिर जाएगी, बिल्कुल एक क्लिक में, झटक में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल होना ना होना इनका बराबर होने वाला है, बहुत जल्द लगता है ये काम होने वाला है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, उसने कुरान शरीफ में कई बार ऐसा लिख दिया कि हम ऐसा करते रहते हैं, हमेशा कई बार ऐसा किया। लाखों करोड़ों साल पुरानी सिविलाइजेशन हमने ऐसे ऐसे खत्म की हैं। हमारी सोच से बहुत बड़े थे वो डायनासोर वगैरह, बहुत बड़े थे वो, और लाखों साल, करोड़ों साल और ये जमीन पे रहे वो बस एक ही सितारा नाजिल किया ऊपर से आसमान में, वो सारे का सारा खत्म हो गया। कीड़े मकोड़े बच गए, कीड़े पतंगे बच गए, और बड़े लहीम शहीम जो थे वो ताकतवर, वो सारे खत्म हो गए। ये अभी की बात है। और फिर ये जनाब दुनिया दोबारा हुई, डेवलप हयात दोबारा हुई, और जब ये दोबारा ये निकले हैं तो इन्होंने देखा कि वो सारे बदमाश गायब हो गए, एक भी नहीं है। फिर कीड़े मकोड़े बदमाश हुए बाद में उन्होंने खुद को डायनासोर समझना शुरू कर दिया।
ٹڈے نے، مکھی نے، مکڑی نے، اب ہم ہی ہیں. میں نے کہا میں بھی ڈائناسور ہوتا ہوں. ٹی ریکس بن گیا، وہ دانت نکال کے کھڑا ہو گیا. بعد میں ایسا ضرور ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں جیسا ہوا. قوم نافرمان ہوگی 950 سال. اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ بھیج رہے ہیں، بھیجے جی بھیج دو، ٹھیک ہے ہم بتا چکے ہیں، باز نہیں آ رہے، ٹھیک ہے کریں جی بھیجے حضرات. کشتی بنی، یہ وہ رنگا فرما بازاروں کا گروہ اکٹھا کر لو. انہوں نے کر لیا لگ بھگ. کوئی کچھ ہسٹریز میں لکھا ہے 30-40 لوگ تھے. بائبل ورژن کے حساب سے لکھا ہے ایک ہی فیملی تھی، صرف نوح علیہ السلام کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں. 6 لوگ تھے، 7ویں بیوی تھی، 8ویں خود تھے، یا 8 لوگ تھے. 3 بیٹے، 3 بہویں اور 2 یہ خود. جن کے یہ لوگ تھے. بائبل ورژن میں ایسے. کچھ قصص الانبیاء ٹائپ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ 40-50 لوگ تھے. جتنے بھی تھے چلو انہوں نے کہا یہ اچھے نیک لوگ ہیں، یہ اچھے ہیں. باقی سارے نافرمان مر گئے. کنعان بھی مر گیا، ان کا بیٹا جو تھا وہ سب عذاب آیا، کشتی 40 دن بعد رکی اور وہ سب ملیہ میٹ. یہ جب نکلے تو انہوں نے کہا اب ہم ہی ہیں. نکل آئے. پھر ان کی اولاد میں بدماشیاں شروع ہو گئی. اسی نسل سے بدماش شروع ہو گئے نا، آگے نافرمان ان میں پیدا ہوئے نا. پھر ان میں سارے فرمانبردار تھوڑی پیدا ہوئے بھائی، اسی میں ہم بھی پیدا ہوئے. اسی نسل میں سے پیدا ہوئے، تتر بٹے ہیں سارے. تو ادھر عذاب لانے کی کوئی لاجک رہ جاتی ہے پیچھے سے؟ نافرمانوں کو ختم کرنے کی پھر کیا وجہ تھی؟ وہ رہ دیتے، نافرمان ہی آگے آنے تھے. بعد میں بھی آ ہی گئے. کہاں رکتا ہے نافرمانی کا راستہ؟ فرما برداری کا نہیں رکتا تو نافرمانی کا کب رکتا ہے؟ ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں دونوں دریا. بینہما برزخ لا یبغیان، ملتے نہیں ہیں آپس میں اصولی طور پہ، لیکن بہتے ساتھ ساتھ. بس وہ گروہ رہ جائے گا جو سیدھا گروہ ہے. یہ جتنا نافرمانوں کا گروہ، اب اس کی پھیٹی کا ٹائم آ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو بڑے دعوے کرنے والے نافرمانوں میں شمار ہوتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے. ہمارے عقیدے اسی طرح سے نا. اب یہ تھوڑے دن دیکھیے گا آپ، یعنی ہماری زندگیوں میں ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پرانے بودے عقیدے جتنے ہیں، جاگنے والی راتوں اور نہ جاگنے والی راتیں، اور یہ والی برکت والی رات اور وہ غیر برکت والی رات، یہ سارا جو رسول اللہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں بالکل اپنے عمل سے، سارا جو بہت بہت زور لگا کے اس تک پھیلا ہوا ہے. اخبار کے 2 صفحے بھرے ہوئے، شب برات بھی ہو رہی ہے اور شب معراج بھی ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، کرتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے، عبادت ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ اور ریزرو رکھے اپنی زندگی میں. آپ سیرت نبی پڑھیں گے آپ کو کچھ اور ملے گا، کچھ اور ملے گا. تو بہرحال اپنے اپنے عقیدے تو بہت اچھے عقیدے بھائی، بالکل ٹھیک ہے. جو مان رہے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مان رہے ٹھیک ہے. فیصلہ تو کرنے والا وہ بیٹھا ہے، وہ بہت اعلیٰ عرفہ، فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں، کون ٹھیک کر رہا ہے. تو بہرحال آئندہ آنے والی نسلیں یعنی ساری چیزوں کا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی پہلے گنتی تو کر لو. تو کیلنڈر کیا تھے پہلے یہ بتاؤ. یہ تو کیلنڈر اس تاریخ کو ایسے چینج ہو گیا ہے. یہ دسمبر جو ہے یہ تو جا کے جون میں مل گیا ہے، جون جو جا کے وہ فروری میں مل گیا تھا. تمہارے مہینہ کون سا ہے؟ اب میں کہوں کہ رمضان جا کے مل گیا ہے شوال میں، شوال مل گیا ہے ذیقعدہ میں، اور ذوالحجہ مل گیا ہے جا کے محرم میں. تو یہ کس نے کہا کہ کون نہیں ہوا ہوگا؟ جب کیلنڈر بدل رہے ہیں تو گنتیاں تو بدل رہی ہیں. بہت بار بدلا ہے انسان نے. انسان کو ایک جگہ رکا ہے. یہ ہسٹری کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. پڑھے کیلنڈر کیسے کیسے چینج ہوئے ہیں، کون سا مہینہ کدھر گیا ہوگا آپ کر لیں گنتی. رکھے 12 ہی ہیں انہوں نے، مجبوری ہے. صرف سرکل چونکہ چاند کا اور سورج کا وہ چونکہ پروون فیکٹ ہے، اس لیے 12 مہینے رکھے. قرآن شریف میں بھی لکھا ہے 12 مہینے، 12 مہینے، نہ کسی کی 30 یا نہ کسی کی 31 نہ 29. قل ہی مواقیت للناس والحج، قرآن شریف میں لکھا ہے. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے اوقات کار اور حج کی گنتی کے بارے میں بتاتا ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. ایک اور حرمت والے مہینوں کا لکھا ہوا نا کہ حرمت والے مہینوں کی گنتی ان لوگوں نے تبدیل کر رکھی تھی. یہ تبدیلیاں کرتے تھے، اس میں گنتیاں بدلتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے دھم دھم؟ یہ گنتیاں بدلنے والے لوگ تھے. اور جناب علی انہوں نے کیلنڈر سارے بدل رکھے تھے اوپر سے نیچے کہ جی اب جو ہے ہم یہ سفر کا مہینہ یوں کر دیں گے اور محرم کا مہینہ ایسے کر دیں گے، ربیع الاول ایسے کر دیں گے، ذیقعدہ ذوالحجہ ایسے کر دیں گے. یعنی حرمت والے مہینے کہتے تھے ابھی جنگ جاری ہے تو یہ حرمت والا مہینہ 3 مہینے بعد منایا جائے گا.
حرمت والے مہینوں میں جنگ کی پابندی تھی نا، تو اب جب جنگ ناگزیر ہے تو یہی کرتے تھے کہ اب یہ جو ہو گیا ہے ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 کنٹینیوٹی میں آ رہے ہیں، تو یہ 3 مہینے چونکہ اس وقت ہم پابندی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دسمبر جنوری فروری میں کر لیں گے 3 مہینے علیحدہ. یہ گنتیاں پوری کرتے تھے. تو یہ گنتیاں ایسے پوری نہیں ہوتی، ہم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا. پھر ان گنتیوں کو ٹھیک کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کو ٹھیک کیا. یہ آپ بالکل تواریخ میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذی الحجہ کے مہینے کو ٹھیک کیا. یہ ایسے نہیں تھا، ایسے ہے. حج ایسے نہیں اس وقت ہوتا ہے، یہ سارا بدلا ہے پیچھے والا. کیلنڈر ٹھیک کیے گئے اس وقت. بعد میں آنے والوں نے کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کیلنڈروں پہ چلے ہوں. اتنا کڑمس مچا ہے نا بعد میں. حضور سیدنا علی کے بعد تو کنٹرول سے باہر رہی ہے نا. یہ ان کے دور میں کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. حضرت عثمان کے دور میں کنٹرول سے باہر نکل گیا تھا سارا. حضرت عمر کا ڈنڈا جب تک چلائے یہ ٹھیک رہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں سارے لیڈر ہو چکے تھے، سارے کے سارے. بنو امیہ تو لیڈر بنے ہوئے ہی تھے کہ جی ہمارا تو خلیفہ بیٹھا ہوا ہے. بنو ہاشم بھی کوئی کم نہیں تھے، یہ بھی بہت کچھ کر رہے تھے جی یہ سارا غلط ہو رہا ہے، یہ سارا غلط ہو رہا ہے. وہ یہ بولا ٹھیک ہے، بہت کچھ تھا ہسٹری میں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ آج سے چل رہا ہے مسلمانوں میں. پھر وہ کیلنڈر بدلا اور یہ ہوا. ایک گروہ آیا، امیوں کی جب طاقت آئی اور یزیدی فوج، اور انہوں نے ہاشمیوں کو چن چن کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے. ان کا کام ہی تھا، گروہ لگا ہوا تھا کہ جی انہیں مارو، جتنے بنو ہاشم سے ملے مارو. اور حرم پہ پابندی، ہاشمیوں میں سے کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا. یہ کوئی 60-62 سال بند رہا ہے حرم شریف. مکہ بند رکھا ہے انہوں نے کہ یہ امی ہی ہوں گے جو حج کریں گے اور یہی نظام سنبھالیں گے. پھر وہ لوٹ پھر ہوئی، پھر یہ عباسی آ گئے تو عباسیوں نے پھر ہولڈ کیا اور امیوں کو نکالا، پھر انہوں نے مارا. بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ ان کے کیلنڈروں میں فرق تھا، ان کی گنتیوں میں فرق تھا، ان کے عقائد میں فرق تھا، بنیادی عقائد میں فرق تھا. یہ کچھ حدیثیں ایک گروہ مانتا تھا، کچھ حدیثیں دوسرا گروہ مانتا تھا، ان کے اوپر چلتے تھے. قرآن شریف کی ایک تصویر اس نے کی تھی، دوسری تصویر اس نے کی تھی، یہ الگ، یہ کانٹروڈکٹ کرتے تھے. آج تک چل رہا وہ عباسی جو ہے وہ اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عباسی ہیں. وہ انہوں نے 40 سپارے ماننے میں آئے تھے اور بہت کچھ کیا ہوا. وہ آپ کو ایشیائی ورژن مل جاتا ہے قرآن شریف کا، اس میں آیتوں میں تبدیلی ہے بالکل، اس میں جملوں کا اور وہ ہے وہ مطاق وہ بالکل جائز قرار دیتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے، یہ دیکھو آج بھی ہو رہا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کا دعویٰ مت کریں، کسی چیز کا دعویٰ مت کریں کہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ احادیث میں کچھ لکھی ہے اور آپ کیا پڑھی کچھ جا رہی ہے. 17 رکعت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن پڑھی جا رہی ہے. وہ بہت اچھا کر رہے ہیں پڑھنے والے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا. تو آؤ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی ہی تھے، اس کا مطلب ہے نا جی. مالکی تھے، شافعی تھے، حنفی تھے. رسول اللہ کیا تھے؟ حنفی تھے، فقہ جعفریہ سے تھے، اہل تشیع تھے، حنفی تھے، سنی تھے. بھائی جان آپ انہیں دیکھیں نا وہ کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے بڑے بڑے نام ہے بھائی. امام ابو حنیفہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ امام محمد کو کون چینج کر سکتا ہے؟ امام یوسف کو کون چینج کرے گا؟ کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو بڑے لوگ تھے، بہت بڑے. تو بہت اپنے معلومات ہوگی اور بہت اچھا ان کی پیروی کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے تو تم رسول اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف واپس آؤ. اگر اولی الامر میں تمہیں اختلاف ہے رسول اللہ کی طرف آؤ. دیکھو انہوں نے کیا کیا، کر کے دکھا دیا ہے، سارا آن دی ریکارڈ ہے. اور میجورٹی مل جائے گی آپ کو، میکسیمم چیزیں. بنیادی کچھ جو چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، جو ذیلی ہے وہ اس میں فرق آیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ایسے. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر اپنے عقیدے کے حساب سے اس پہ چل بھی رہ جاتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہیں نا، کچھ حدیثیں مانتے ہیں کہ یہ والی حدیث صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ والی حدیثیں ٹھیک ہے. عقیدے اس میں بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہ اتنی تبدیلی نہیں آتی کہ آپ کے اللہ کے ساتھ عقیدے کو تبدیل کر سکیں. کوئی فرق نہیں ہے، ہم مان سکتے ہیں، آپ کریں جو آپ کو پسند آ رہا ہے. اصل بات تو یہ ہوگی کہ آپ جب سر نے اڑا کر بیٹھیں گے خود اور اللہ کے حضور خود کو سرنڈر کریں گے تو آپ کے اوپر سے سارے بوجھ ہی اتر جائیں گے. وہ پتہ چلے گا کہ یہ چیز ماننا نہ ماننا ایک برابر ہے.
لباس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، سطر پہ بات ہوئی ہے، اچھے لباس پہ بات ہوئی ہے، لیکن لباس کی فارمیشن کس رنگ کا لباس ہو کوئی بات نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی بات نہیں. آپ سارے رنگ کے لباس جو کوئی آپ کو پسند آتا ہے، میں نے کالا پہنے یا سفید پہنے، نیلا پہنے یا لال پہنے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں روکی. وہ سعودی عرب میں یہ کچھ لال رنگ کے کپڑے اور یہ بسنتی کپڑے پہن کے لوگ چلے گئے ہیں مدینہ شریف اور مکہ شریف بھی. تو وہاں پہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ کیا رنگ پہن کے ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، میں ملتان سے ہیں، کیا یہ کپڑے پہنے ہیں، کیا ہو گیا، ہمارے کلچر ہے، ہم تو بڑے عجیب. اب جامنی رنگ کے کپڑے ہم جینٹس پہنتے ہیں گاؤں میں، گلابی کپڑے پہنتے ہیں جینٹس، آپ نے دیکھی ہیں، گہرا نیلا سندھ میں پہنا جاتا ہے، گہرے نیلے کپڑے، وہ عجیب بالکل رنگ آتا ہے جو آپ ڈیسنٹلی سویلائزیشن میں نہیں پہنتے، شہروں میں نہیں پہنتے، وہ پہنتے ہو. تو اب اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ غیر اسلامی اور وہ اسلامی. تو وہ پکڑ لیا انہوں نے بھائی صاحب نے کہ نہیں جی یہ تو اس کے اوپر حدیث ہے کہ جی اس طرح کا یہ زنانہ کلر ہے اور لال ہے. وہ مجھے کسی نے وہ حدیث وہ جھگڑا فارورڈ کر دیا کہ یہ دیکھے ذرا، یہ جو آپ لوگ بھی رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ دیکھیں. اس پہ عالم صاحب نے وہاں پہ مدینہ شریف میں کتنا جناب چھٹ پریڈ کیا ہے پیر صاحب کی، کرتی ہوگی، بہت اچھا کیا بھائی، کرتے رہے. میں نے ان کو صحیح حدیثیں بھیجی کی جی، اس میں تقریباً 7-8 حدیثیں جی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لال لباس پہنا ہے، ریڈ کلوف، ریڈ. اب پتہ نہیں میں نے تو وہ لکھی نہیں حدیث، وہ بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ اہل حدیثوں کو تو پتہ ہونی چاہیے یہ لکھی ہوئی ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس سے مذہب کا کوئی ڈائریکٹ کلیش نہیں. کوئی مانتا ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا چلتے ہیں. آپ ہو اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، بہت بنیادی مانیں گے بہت تھوڑا، جب تک وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں آپ اتنا اس کو ایک مانتے ہیں. نماز پڑھ لی نا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب اصل نماز شروع ہوتی ہے. یا اللہ کتنے پیسے بھیجے، میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا پیسے بھیجے، میں بل جمع کرانا ہے، میری موٹر سڑ گئی ہے، پیسے بھیجے بھائی، پیٹرول ڈال. یا اللہ بھیج دینا، دیکھا مہربانی بھیج دینا، میں سجدہ کر لوں. یہ ہے آپ کی نماز. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ نماز ہے آپ کی. جب آپ اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میں بات کر رہا ہوں اللہ سے، اصل نماز یہی پڑھ رہے ہیں آپ. اب آپ اس میں جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ایمان ہے، لیکن اللہ سے جو آپ ہم کلام ہو رہے ہیں نا، آپ دل سے جو بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ ہو رہا ہے، اصل نماز وہی ہے. باقی تو پیچھے آپ نے اٹھک بیٹھک کی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، جو بھی کیا. آخر میں نماز کے بعد جو آپ کہتے ہیں نا اصل بات وہ کر رہے ہیں، آپ کی نماز شروع ہوتی ہے اس وقت، اور آپ وہی دل سے کرتے ہیں. چلو مت مانے اس بات، لیکن اگر آپ نماز کے اصول دیکھیں گے، اسلوب دیکھیں گے، قرآن سے حدیث سے اسلوب دیکھیں گے، نماز کے روح دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے ہم اٹھک بیٹھک کرنے کے بعد جب نمازوں سے سلام پھیر چکے ہوتے ہیں نا، پھر ہم اصل نماز کی طرف آتے ہیں. پھر سجدوں میں گر گر کے جو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مان جا دیکھ، مان جا، چاہے ہم نے غلطی کی ہے، پٹھی سیدھی حرکت ہے، لیکن یہ مان لے اصل بھی کیا ہے، تو مانتے ہیں، جیسے دل کرے مانتے رہیں. تو کوئی آپ اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکتے، نہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ تخریب کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی وجود، کوئی حیثیت نام کی چیز ہی نہیں ہے کسی انسان کی، کسی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کاسموس دیکھیں آپ، تھیوریز، نئی ریسرچز دیکھیں، پڑھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ ابھی مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. 1860 کی غالباً 1868 میں یہ نیوٹن کی تھیوریز آئی تھی غالباً، مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں آ رہی، لیکن غالباً اسی طرح تھا. 19ویں سینچری میں نیوٹن کی تھیوریز آئیں، اور یہ گریوٹی اور یہ بڑا اس کے اوپر بہت دنیا میں ترقی ہوئی ہے. گریوٹی کی جب وہ ایکسپلور ہو گیا نا کہ کیا چیز ہے اور کیسے اسے ڈیفیٹ کریں گے، کتنی ہے، اور گریوٹی کیوں ہے، زمین کھینچتی ہے ہر ایک چیز کو، وہ بڑی ریسرچ آئی. اسی عرصے میں 1890 میں غالباً فتاوی عالمگیری کو ریوائز کیا گیا. آپ کو پتا فتاوی عالمگیری بھی لکھے گئے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے، مغل بادشاہ. تو اس میں انہوں نے کچھ نئے مذہبی مسائل پہ توجہ فرمائی کہ اگر آپ جانوروں کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. ایک تو بات بکواس، اور دوسرے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی مسلمان اس وقت اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ بھائی ہم بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے کون کون سے طریقے ہیں جو ہمیں بتائے جا سکتے ہیں. اگر وضو نہ کرنے کا موڈ ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے.
یعنی بنیادی طور پہ ان کا یہ موڈ تھا. ابھی وہ ایک مولانا صاحب تھے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ نیٹ پہ بڑی ویڈیو آئی ہوئی ہے ان کی, پٹھان ہے وہ, فوت ہو گئے شاید پتہ نہیں. وہ بتا رہے تھے کہ وہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آتا جاتا تھا, تو وہ رات کو زیادہ خوبصورت ہوتا جاتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا کہ جیسے میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی جان, یہ نیٹ پہ ویڈیو پڑی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. اب وہ جو تھا وہ شرمانے لگا اور باقاعدہ زنانہ ہو گیا, وہ باقاعدہ اس کی آنکھیں اور جو اس کے پیچ و خم تھے وہ سارے زنانہ ہو گئے. اس نے کہا کہ میں پریوں میں سے ہوں اور میں بھیس بدل کے رہتی ہوں کیونکہ جنات اور دیو جو ہیں ہمیں پکڑ کے کھا جاتے ہیں. تو اس نے مجھے ایک چھپی ہوئی جو کتابیں تھی جو مجھے ایک مولوی صاحب دے نہیں رہے تھے, وہ اس نے ٹھک کر کے مجھے لا دی. لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بابا جی زندہ باد. تو ہم آج بھی اس بات پہ لگے ہوئے ہیں, اس سے ہم نکلے نہیں ہیں, ہم ان چیزوں سے نکلے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے دل میں یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار کہیں ایسا کوئی چلا ہو جائے, کوئی چیز ایسی کہ دشمن کو زیر کر سکیں, ایسی جیسی. ابھی اپنی مخلوق بھیجے وہ جا کے اس سالے کو ذبح کر کے آ جائے. جتنے پی ٹی آئی والے ہیں ان کی تو بڑی دلی خواہش ہے کوئی جنات ہو جنرل باجوہ کی گردن اتار کے لے. جی ہے مریم نواز کا وہ موڈ ہے کہ ہمارے پاس کوئی جن ہو عمران خان کا سر لا کے دے. شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ سب کا ہی سر لا کے دے دو, ہے نہیں, وہ تو سر نہیں کہہ رہا, سب کی جیبیں کاٹ کے لا کے دے دو. اور زرداری کہہ رہا ہے بھائی جاؤ سالے ایسی تیسی تمہاری ہے, اصل جن تو میں ہوں, غیبی تو میں ہاتھ چلا رہا ہوں. تو باہر یہ ہر ایک چھوٹے اور بڑے کی جو دلی خواہشیں نا وہی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بڑی دکھیا بات عرض کی تھی, جو آپ اپنے سوسائٹی میں جب آبزرو کریں گے, کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کریں, لوگوں سے ڈسکس کریں, آپ کو پتہ چلے گا 2 ہی کام چل رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں تو بہت چل رہا ہے اور دنیا میں بھی چل رہا ہے, اس میں پوری دنیا ہی شامل ہے, کہ ایک تو آپ کا کوئی ناجائز رشتہ بن جائے مرد اور عورت کا. گورے کھلے عام بناتے ہیں, ہم چھپ کے بناتے ہیں, بس فرق اتنا ہے. ناجائز تعلق ہو, کسی عورت سے خفیہ دوستی ہو جائے, کوئی کہے کہ جی میرا شوہر بڑا ظالم ہے, لیکن اچھا ہے, لیکن چلو نہیں آپ مجھے پسند ہیں اس لیے میں آپ سے بھی تعلق رکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے چلو. اور کوئی مرد ہو, وہ کوئی لڑکی اس کو پڑ جائے کہ جناب علی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اچھا بیوی بچے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن میں آپ سے پسند آ گیا, بس میں گڑ کھا لیسا نہیں تو جیسا راضی ہو جائے. ایک تو یہ چل رہا کام, مطلب یہ چل رہا ہے 99.9%. پرائیورٹی انسان کی ہے کہ کوئی سیٹنگ بن سکتی ہے بھائی کسی طرح, کوئی راستہ بتاؤ. دوسری چیز یہی ہے کہ کوئی پڑھائی بتاؤ جس سے کوئی چیز قابو آ جائے, کوئی مخلوق, کوئی جن, کوئی چیز, کوئی تویز, کوئی دھاگا, کوئی اسم اعظم, کوئی ایسا کوئی چھلا, کوئی کڑا, کوئی نقش جس سے ہمارا کاروبار چمک جائے اور جس سے ہمارے دل کی خواہش پوری ہو جائے اور ہمارے غیبی کام کرنے والی کوئی چیز ہو جائے. میں بیٹھا رہوں اور پیسے لا دیا, زیادہ نہیں, 5,000 روپے روز, بس میں سوؤں اٹھوں 5,000 کا نوٹ میرے لیے کافی ہے. 2-3 ہزار کا دیکھو نا, میں اپنا خرچہ پورا کر لوں, 1,000-1,500 کی کمیٹی ڈال دوں, 1,000-2,000 میں الگ رکھوں, گاڑی کا کرایہ دے دوں, اتنے ہونا چل جاتا ہے. وہ الگ بات ہے, 3 مہینے بعد آپ کہیں گے اگر 10,000 ہوتے نا, ہے اس وقت کہہ رہا تھا وہ جن کتنے پیسے روز, تو میں نے کہا 5,000, غلط کہہ دیا. اب میں ایک اور چلا کروں اور ایک اور جن قابو کروں, 5 ہی دے 5 ہو دے. آپ کے دماغ میں 99%, آپ گھوم کے دیکھ لیں, لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے, ایسا ہو جائے. آپ کسی کو جہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسی تیسی پھیر دیں, جس نے زیادتی کی ہے نا, بےزتی کر کے ایون آپ جا رہے ہیں گاڑی موٹر سائیکل پہ, کوئی زوں کر کے نکل جائے تو آپ کہیں پکڑ لے جا کے, میرے جن میرے موکل اسے پکڑ لے, اور وہ جا کے ٹھس گر جائے, کہ دیکھا نا ایسی تیسی تیری, مطلب تم نے بڑے دیکھا غلط جگہ پنگا لے لیا. تو یہ آپ کرامتی بابے بننا چاہتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں, تماشے. یہ 99% لوگوں کے دماغ میں آ چکا ہے. سارا شیطانی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہیں نہیں ہم تو قرآنی وظیفے کرتے ہیں, آیتیں پڑھ لیں. بھائی صاحب آپ بے شک قرآنی وظیفہ پڑھ لیں, جو نتیجہ چاہتے ہیں بنیاد ہے, آپ کی نیت کا فیصلہ اس پہ ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں. آپ کی نیت کا فیصلہ اس پہ ہوگا. آپ کہتے ہیں دشمن کی کمر توڑنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, تو آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے, آپ کالا جادو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے مقصد اور جو نیت ہے وہ نقصان کی ہے. وہ کئی کتابیں ہیں آپ لوگ, میرے پاس تو بہت بڑی تھی, میں تو ابھی فیس بک بھی دی, کوئی اٹھا کے لے گئے لوگوں نے. کچھ ایسے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کتاب کوئی بھائی تو پڑھی ہوتی ہیں,
تو وہ اسی ٹائپ کے اٹھاتے ہیں اپنے مقصد کے، یہ میں لے جاؤں فوراً لے جائیں، اس میں عملیات لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے دشمن کو زیر کرنے کا طریقہ ہے مقہوری اعداء ہے، اور وہ دشمن کے زیر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے دیکھیں خدا کا خوف کریں، ناجائز جگہ استعمال نہ کریں۔ ہمیں پھر کہ چھنکڑا بجائے اس کا، ہمیں تو کرنا ہی ناجائز ہے، ہم تو لے کے اس لیے جا رہے ہیں، ہم کیوں کریں بھائی؟ تو بھائی صاحب لوگ اسی پہ لگے ہوئے، پوری انڈیا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے فلمیں ڈرامے وہ بھوتیا کہانیاں ہیں، آتمائیں، اور وہ آتماؤں سے نہیں نکل رہے ہیں، وہ ابھی وہ رام سیتو پہ لگے ہوئے، رام سیتو دیکھو جی بھگوان رام نے بنا لیا ہوگا یار، تم اب اس کو استعمال کرو، یا تو کچھ کیا کرنا چاہتے، چلو تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے کہ جی یہ آوشکار ہو گیا ہے، اور تو ہو گیا ہوگا بھائی، انہوں نے کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ انڈیا سے نا سری لنکا تک ایک پل بنا ہوا سمندر میں، تو بنایا ہوگا بھائی، شری رام نے بنایا ہوگا، وہ بڑے لوگ تھے، بنا سکتے ہیں بھائی، وہ بنا لیا ہوگا، تو اس میں کون سی بات ہے؟ بڑی بڑی دنیا نے بعد میں گورو نے اور اس میں بھی بنایا بڑے بڑے پل، ابھی ترکی سے یورپ کے لیے پل بنا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، انڈر واٹر ٹنلز بنی ہوئی ہیں، ٹیوبز بنی ہوئی ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں لوگ، اس میں کچھ گاڑیاں چل رہی ہیں، پل دریا کراس کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کون سی کمال کی بات ہے؟ ہو گیا بس، بن گیا، اگلی بتاؤ آگے کیا کرنا ہے اس کا، اس کے نیچے گھس جاؤ، یا تو اس کے نیچے چلے جاؤ، پوجا کرو جا کے، وہاں نیچے مندر بنا لو بہترین سا، وہاں گھنٹی شنٹی بجاؤ، یا اس کے اوپر چڑھ کے بجا لو، کچھ کر کے دکھاؤ یار، اس کا یوٹیلیٹی کیا ہے؟ بن گیا، ختم ہو گیا۔ کہتے کو کچھ لے کہتے قدرتی بنا ہوا ہے، پہلے ایک تھا، وہ کچھ سمندر کا پانی چڑھ گیا ہے تو یہ جزیرہ ڈوبا ہوا ہے، کچھ نہیں، وہ کچھ کہتے نہیں، یہ شری رام نے بنایا تھا، جب وہ ان کی بیگم کو اٹھا کے وہ راون لے گیا تھا، تو یہ اس پل سے گئے تھے، وہ ہنومان جی نے پتھر لا لا کے پھینکے تھے، بن گیا پل، بن گیا ہوگا بھائی، ختم ہو گئی۔ اب آپ پہلے وہ اپنی سیدھا بھیجیں، پھر آپ وہاں سے گھوم کر کے جائیں گے، کیا کریں گے یار؟ آپ نے جانا ہے، موڈ ہے آپ کا، آپ جائیں گے پیدل نہیں، آپ کہیں گے ٹکٹ کراؤ، بائی ایئر جانا ہے، تو یوٹیلیٹی تو آپ کی ختم ہو گئی نا۔ آپ نے سمندر میں سے کدھر جانا ہے؟ سری لنکا تو جا رہا ہے، تو آپ کم از کم رام سیتو پہ سے سری لنکا نہیں جائیں گے، یہ مجھے پتا ہے، آپ ختم ہو گئی بات۔ ہم بھی پیٹ رہے ہیں سارے، یزید تیری ایسی تیسی، تیری ماں کی تیری بہن کی، یزید کے بچہ تزید، بے ہو گیا، تم 1500 سال ہو گئے، تم کیا جھگڑا بجا رہے ہو؟ جو سیدنا امام حسین نے گواہی دی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے، وہ کر نہیں رہے، جس بات پہ جس بنیاد پہ ہوا تھا وہ آپ کر نہیں رہے، وزیر تو آپ یزید ہی ہیں ہر ایک کے لیے۔ ابھی وہ اگلے دن وہ ہے نا، جس کے پاس جائے نا، وہ کہتا ہے 200 400 500 پڑ گئے، مہنگا ہو گیا، مہنگا ہو گیا۔ میں کہ یار لوگوں بھی بڑھاتے جاؤ، ضرورت تمہیں ہے نہیں کہ باہر نکل آؤ کہ نہ میں دوں گا نہ کوئی کسی سے لوں گا، میں نہیں لیتا کسی سے، کیوں لوں پیسے؟ یہ آئٹم تھا 2000 روپے کا، تو میں کیوں 2500 لوں؟ مہنگا ہو گیا پیچھے سے، نہیں لوتا جی، میں کسی سے نہیں لوں گا، اور باہر بھی کرائے سارے نہیں، پیچھے چوری ہوئی ہے، آگے آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی لیے چوری کر رہا ہوں۔ بھائی میں چور نہیں ہوں، میں صرف چوری کر رہا ہوں کہ پیچھے کسی نے چوری کر لی، آپ نے وہ 2500 کر کے 500 لے لی، اگلا آپ کہیں کسی کے اڑے کے چڑھ گئے تو آپ سے 1000 لے لے گا، چور در چور در چور، چوروں کی ایک فوج لائن لگی ہوئی ہے، وہ کچھ نہیں رہا، صرف ایک دوسرے کو چابی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو چابی لگا رہے ہیں، رک تو کہیں بھی نہیں رہے نا۔ اب میں کہاں رکوں گا؟ میں کہاں میں رک سکتا ہوں؟ نہیں رک سکتا۔ اب جیسے ہماری ایک موٹر خراب ہے پانی کی، میں اب گیا ہوں بازار، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس میں گھس جاؤں گا؟ میری فیلڈ نہیں ہے نا، میں اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی تار ٹھیک کر سکتا ہوں، کوئی میں اس کو صاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس میں ایک ٹیکنیکل میجر فالٹ آ گیا، اس کی وائنڈنگ کا، وہ تو مکینک ہی کرے گا، اور مکینک مجھے سنائے گا جی دیکھو کاپر وائر ہے تو یہ مہنگا ہو گیا ہے، یہ آئل مہنگا ہو گیا، یہ سیلیں مہنگی ہیں، میں کہوں گا ہو گیا ہوگا بھائی ہر چیز، وہ کہتا ہے آل ٹوگیدر دکان کا کرایہ بھی مہنگا ہو گیا، بجلی کا بل دیکھو 80 روپے کا یونٹ دے رہا ہوں، میں کہوں گا یہ میں نے تو کیا نہیں، ایک بات جو آپ مجھے بتا دے رہے ہیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے سیل مہنگی کی، نہ آئل مہنگا کیا، نہ وائنڈنگ کا وائر مہنگا کیا، نہ بجلی کا بل مہنگا کیا، مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ کہہ گا نہیں پیسے تو تم دو گے نا، اس لیے سنا ہے یار، میں کس سے لوں گا؟ پیچھے میں کس سے لوں؟ تو یہ ایک عجیب سے ڈرامے ہیں، عجیب سی، یہ سب اس راستے پہ جا رہے ہیں جو کولیپس کرے گا، بہت جلدی
کولیپس کرے گا, یہ چلے گا ہی نہیں, یہ چل سکتا ہی نہیں. جب تک نہیں چلے گا یہ وہی ہے موزریلا. بڑا پیچھے دعا کی نا, یا اللہ ہمارے موزریلا میں یوں کر کے تار بنے, ہم یوں پیزا اٹھائیں نا, یوں لمبا سا تار ہو, وہ ہماری فطرت میں نصیبوں میں تار آ گیا, وہ لمبے لمبے موزریلا. ہر چیز چھکی چلی جا رہی ہے, بس آپ بھی چھکے جا رہے ہیں. تو ہمارا بھی پیٹرول ہی بنے گا, ہمارا اپنا پیٹرول ہونا, ہمارا کنواں نکلا ہے تو پترو نکلے گا. پاکستانی تو سارے اتنا نیچے جائیں گے نا, ان کا پیٹرول ہی استعمال کرے گی اگلی نسل آگے. وہ کہیں گے یہ دیکھو کیا مخلوق نکلی ہے سالے, یہ پتکو کالے رنگ کے 5 فٹ 5.5 فٹ قد والے, 6 فٹ کا کوئی انوکھا ہی ملے گا. وہ کہیں گے یہ بڑا لمبو ہے 6 فٹ کا کرو. ویسے تو اسٹینڈرڈ سائز جو ہے 5.5 فٹ ہے. گندمی رنگ, کالے, گورے نہیں, اچھے نہیں, آنکھوں کی بناوٹ کو بہت لمبی نہیں, کلاس نہیں, بس ایسی گزارے لائق آنکھیں, گزارے لائق بال. میرے جیسے آدھے سے زیادہ مرد تو گنجے, کچھ تو عورتیں بھی گنجی, ٹھیک ہے. عجیب بے ڈھب قسم کے پیٹ, بے ڈھب قسم کا وجود, شوگر, بلڈ پریشر, ہیپاٹائٹس, دل کے مریض, فلانے مریض, یہ مریض, وہ مریض. اینٹی بایوٹک نسل, دوائیاں سے کوئی بچا ہی نہیں, دوائیاں ہی کھانے والی مخلوق. مذہب کیا, عربوں کا مذہب, عربوں کا مذہب پہ چلنے والے, اور خود کو سید سمجھنے والے. یعنی نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ سید ہو گئے. لگ کمال ہو گیا, اچھا کیا بھائی, سیانے تھے. اچھا اور کچھ نہیں کیا, جو جیسے ہی پاور پکڑی پٹھان پہ. افغانیوں کا کاسٹ کا نسل جو ہے افغانیوں کی پیدا, یا پھر ترک, ہم مغل ہوتے ہیں ہے نہیں, یا پھر جناب نئی نئی نسلیں بنا رہی ہیں. ہم راجپوت رانگڑ ہوتے ہیں, چانگڑ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں وہ ہے. راجپوت کون ہے, ہندو اور سکھ ہیں جی. لادین مذہب کون ہے, مغل. وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں نا, چنگیزی اور مغل تو لادین غیر مذہب لوگ تھے نا, تو اسلام تو بعد میں آئے ہیں. یا پھر جناب علی آپ افغانیوں کا دیکھ لیں, وہ بھی لادین, وہ وہاں پہ بدھ مت کے وہ سویلائزیشن کا دھارا. یعنی یہ مکسچر اس کا مرغوبہ ماننے والے ہیں, مرغوبے کی نسل, اور ڈالر کے دیوانے, امریکی ڈالر کے پیچھے پاگل ہو جانے والے. امریکہ کا, کینیڈا کا, انگلینڈ کا ویزا ملے, اپنی بیٹی بھی پیش کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا ویزا چاہیے بس, اسی طرح ہم سیٹل ہو جائیں. موت چاہیے عربی, مکہ میں مدینہ. عجیب کڑمس گھٹیا نکلے گی یہ نسل, اس کا پیٹرول بھی اچھا نہیں ہوگا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, بیکار. اور یہ کہیں کھدائیوں میں نکلیں گے آخر میں, اور کہیں گے کہ یہ ان کی ہڈیاں تو ان میں جان ہے کوئی نہیں. شیور مرغی نسل کے, یہ تو ہڈی نہیں نکل رہی. وہ اور جو جتنے وہ ڈھونڈیں گے نا آرکیولوجسٹ وغیرہ, اور وہ دیکھیں گے, وہ کہیں گے یہ تو برش سے ہی فارغ ہو گیا بھائی, ہم سمجھتے تھے دھول ہے, یہ تو ہڈی بھی فارغ ہو گئی ساتھ. تو اتنے کمزور ہیں یہ, سارے ہی بیمار, اتنے میرے ادھر درد ہے اور ادھر درد ہے. اور یہ ان میں کہیں تعویذوں کے گٹھے نکلیں گے, دردوں سے بچنے کا تعویذ, کینسر کا تعویذ, اور فلانی پڑھائی کرو تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی, فلانی دعا پڑھو تو نوکری لگ جائے گی. یہ وہ تھپے نکلیں گے کہیں سے, کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا کرتے تھے. میں اکثر اپنے بچوں سے اسکول سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جو تمہیں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ پڑھائیاں کرا کرا کے ماں باپ بھیج رہے ہیں, تو یہ گھر والے بھی کرو. اور بچے کی ہمارے نا آنکھیں کمزور ہو گئی, تو میں نے اس کو نوٹ لکھ کے بھیجا ڈائری پہ بھی کہ بچے کی آنکھیں چیک کرائیں, یہ بہت جھک کے دیکھ رہا ہے تو اس کی آئی سائٹ میں مسئلہ ہے, اس کو اینک لگے گی, آپ چیک اپ کرائیں. وہ اس کو گاؤں لے گئے دم کروانے کسی بابے سے, وہ بابے کو اپنی اینک لگی ہونی ہے, مجھے پتہ ہے ویسے تو, جو آنکھوں کا دم کر رہا ہوگا وہ خود بھی اینک لگا دی, وہ دم کی وہ دعا پڑھ رہا ہو, چلو نہیں ہوگا. وہ دم کرا کے آ گیا بچہ, وہ آئے بھی پچھلے دنوں, آئے گا حضور یہ دم درود سے نہیں ہوتا, یہ اس کے لیے ایک اینک ہوتی ہے, وہ لگوا لے. اور بچے کو ایک فزیکل مسئلہ ہے, یہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جن نے اس کی آنکھیں بند کی ہیں. بھوت ایسے نہیں کرتے, اور تو بھوتوں کو اور بہت سارے کام ہوں گے, ان سے کافی بڑی تعداد میں سنا ہے, اور عمریں بھی ان کی بڑی ہیں, تو خبیث پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے 2000-3000 سال. ہم تو 50-60 سال میں اٹھ جاتے ہیں, یہ 3-4 ہزار سال یہ ہوا میں اڑ رہا ہے, کمال ہے, چھپ چھپ کے پھرنا ہے, کوئی عامل نہ قابو کر لے, پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے یہ آسمانوں میں پھر رہے. کیا کر رہے ہو تم, نہ سردی نہ گرمی, کچھ بھی نہیں. چلو خیر. اب میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو
تم اپنے ابا کو یہ کہنا کہ جی ڈالر کا بھی کوئی دم بابے سے لے آتے، جیب پہ دم کرتے، ڈالر جیب میں. اماں کو اپنی کہو کہ جناب یہی تو دم مجھے بتا رہی ہے پیپر میں پاس ہونے کا. اسی طرح کا کوئی کار کپڑے سلتے دھل جائے، پھونک ماری، کپڑا دھلا ہوا استری ہوا الماری میں رکھا جائے. برتن دھونے کا دم، پھونک مارے، برتن دھل کے فارغ. اور اس طرح کے دم تلاش کرو بھائی. تم اس طرح کے دم تلاش نہیں کرتے. مسجدوں میں گھس گئے، وہ پچھلے دنوں میں ہمیں کہہ رہے تھے آ جاؤ. میں کہا آپ کو اللہ میں معاف کر دے، کیا کرتے بہت کچھ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اصل بات کرو. کیا کہنے والے ہو؟ یا اللہ وہ پیسوں والا معاملہ نے آپ کو کہا. اگر یہ کہو نا پتہ نہیں معاف کر دے اور جنت پہ ڈال دے، تو وہ لمبی وہاں سے گھوم کے آ رہے. سیدھا کہو یا اللہ پیسے دے، باقی میں آپ کر لیسا. تو صرف پیسے نوٹ بھیج، تو میرے بیٹے کی نوکری لگوا، تو میری بہو کو جان سے مار دے، یہ بہت ظالم ہے، میرے بیٹے کو لے جانا چاہتی، تو اس کو تو اچھی لے کر آؤں گی. وہ والی اچھی تھی، یہ کسی طرح جان چھوڑے نا ہے کل ہوئی، میں دوسری لے کر آؤں اپنے بیٹے کی شادی کرنے. تو آپ اصل میں یہی والی دعا ہے، کھل کے مانگیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ دیکھیں آپ کو تو پتا ہے میں اندر کیا سوچ رہا ہوں، میں یہی مانگ رہا ہوں. آ جائیں بہادر بنے، کریں دعا ایسی تیسی. آپ کھل کے ذرا وہ دعا کریں جو آپ کے دل میں چلے. نہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا. جھوٹ بول رہے ہو یار، تم چاہتے تو ہو نہیں، کیوں مانگ رہے ہو؟ تم کب چاہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا والآخرۃ حسنہ؟ چاہتے ہی نہیں ہو. دنیا اور آخرت کی بھلائی بہتری ہوگی تو آپ کا وہ اسٹینڈرڈ ہوگا رسول اللہ والا، صحابہ کرام والا. وہ تو آپ کے پاس پھر روٹی کپڑا مکان تو نہیں ہو سکتا، پھر آپ وہیں جائیں گے، پھر اپنے کندھے اپنے ہلکے ہوں گے، وہ تو بوجھ اتر جائیں گے سارے، آپ نہیں ہو جاتے. تو ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ چلے جا رہے ہیں. دعا اندر کچھ چل رہی ہے، اوپر سے کچھ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جیسے چھپ نہیں سکتے بھائی آپ، اور اس سے کیا چھپ سکتے آپ؟ آ کے اللہ دیکھتے، میں تو دیکھے ہم تو رزق حلال مانگ رہے ہیں، لیکن رزق حلال اتنا ہو کہ 10 آدمیوں کا حق تو ہمارے پاس آ ہی جائے. رزق حلال تو بس اتنا ہوگا کہ 24 26 30 گھنٹے میں یا 10 12 14 دن میں 2 کھجوریں، بس اتنا ہی ہے. آج کل رزق حلال میں اتنا ہی ہوگا، یا اس سے زیادہ ہو جائے گا. کہ نہیں رمضان شریف آیا تھے 5 کلو تک کھجور ہونی چاہیے، میزبان بھی آنے نے جناب علی 10 کلو تھے فلانا ہو بیسن، تو 15 کلو تو گھی ہو، پکوڑے تل لے، کیونکہ برکت والا مہینہ ہے. اور بھوتنی کے برکت والے مہینے، یہ جو تم میں مانگ رہے ہو یہ حلال رزق سے تم لے سکتے ہو. حلال رزق سے کون کتنے لوگ لے سکتے ہیں؟ چلو آپ کہیں جی میرے بیٹے کی تنخواہ تو 2 لاکھ ہے، ہم تو لے لیتے ہیں، اور ہم تو پکوڑے بھی 4 بناتے ہیں، مہمان تو بلاتے ہیں، تو چلو کر سکتے. لیکن اگر ایک متوسط آدمی ہے 30 40 50 ہزار کمانے والا، پھر وہ کچھ اور کرے گا نا. رمضان میں تو 3 گنا خرچہ کرے گا، برکت والا مہینہ، سیزن. اور کہہ کچھ رہے ہیں، چل کچھ رہا ہے اندر جو چل رہا ہے وہ بہادر ہو جائے. کہیں اللہ تعالیٰ سے وہ پورا کرے گا. وہ یہی چاہتا ہے کہ تم کھل کے سامنے آ جاؤ، جو تمہارے اندر چل رہا ہے جانتے تم ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کہہ رہے، آ جاؤ کھل کے سامنے. باہر کون گئے بھائی، کون گئے؟ نہیں وہ تو آپ سیکرٹ ہے نا میرے اور آپ کے بیچ. کہتے دس از بٹوین یو اینڈ می. کمال ہے. آپ مجمع میں کیوں بیٹھے، مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اور بھائی صاحب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب آپ نے حرام توپی کرنی ہے بعد میں دکان پر بیٹھ کر، یہاں سے نکلتے ہی پیسے کے چکر میں بھاگنا کہ کس سے کپڑ ٹکی کروں. کمال ہے بارہ کرتے رہے. تو بہرحال انسان بہت جلدی لم یکن شیئا مذکورا ہونے والا ہے. اور جب تک نہیں ہوگا کیونکہ آیا وہیں سے ہے، جب تک اپنے اصل میں ہی چلا جائے گا یہ اسی طرح بے چین رہے گا. ہر جگہ بے چین رہے گا. شادی شدہ بھی بے چین رہے گا، کنوارا بھی بے چین رہے گا، بال بچے والا بھی بے چین ہے، اور جو بانجھ ہے وہ بھی بے چین ہے. نوکری والا بھی پریشان ہے، اور بے روزگار تو ہے ہی پریشان. یہ پریشان ہی رہے گا، یہ کہیں مطمئن نہیں. جو اطمینان قلب والے لوگ ہیں وہ نئی کیٹیگری کے کچھ اور لوگ ہوں گے، بڑے بہادر بڑے دلیر لوگ ہوں گے. وہ ڈرتے ڈرتے کسی سے نہیں ہوں گے، انہیں کسی نتیجے کی وہ مسئلے کی بات نہیں ہوگی، وہ نتیجے دیکھتے ہی نہیں ہیں. بہت آگے کی نسل ہے، وہ بہت آگے کی قوم ہے، بہت گنے چنے ہوتے ہیں ہمیشہ گنتی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ رہے ہیں عروج پہ انسانیت تھی. انسانیت کا عروج جو ہے وہ اس وقت ہی ہے، خود رسول اللہ موجود تھے.
لوگوں کے بیچ میں زندہ بالکل لوگ حیات ہیں، مل رہے ہیں لوگ. انسانیت کا عروج اس وقت، اب وہ دور نہیں آ سکتا دوبارہ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس وقت منافق موجود تھے، اس وقت چور بازار موجود تھے، اس وقت مشرکین موجود ہیں، اس وقت سازشی موجود ہے. پھر آپ کس چیز کو رولیں گے؟ یہ چیز کو رولیں گے، بات ہی ختم ہو چکی ہے. تو بہرحال نتھنگ ہے جی، کچھ نہیں ہے. اپنے اصل میں واپس جانے کی جو تیاری کر چکے وہ لم یکن شیئا مذکورا، بس وہی آگے کامیاب ہوں گے. دور بڑا قریب ہے، پھر کوئی بات کریں.